ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارا ناول کا نام ہے ہاں تم مجھے قبول ہو اور اس کی رائٹر ہے شازیہ چودھری۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ سنیے، ابھی کتنا سفر اور باقی ہے۔ آسمان سیاہ گھٹاؤں سے ڈھکا ہوا تھا، چھما چھم موسلا دھار میंہ برس رہا تھا۔ ارد گرد دھان کی فصلوں میں کئی انچ تک پانی بھر گیا تھا، شاید برفیلے جھکڑوں کی زد میں آئی فصل کی نرم و نازک شاخوں کے سرے زمین بوس ہونے کے بعد دوسرے ہی لمحے مخالف سمت سے وار کرنے والے طوفانی تھپیڑوں سے نبرد آزما ہونے کو ایک لحظے کو پھر تن جاتے اور اگلی ساتھ بے بسی و بے اختیاری کی انتہائی حالت میں دوبارہ سپردگی پر مجبور ہو جاتے۔ رات سر پر تھی، ارد گرد کسی چرند پرند اور ذی نفس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسی قدر شدید بوچھاڑ میں نیم پختہ سڑک پر چھوٹی سی نیلی سوزوکی راستہ بنا کر آگے بڑھ رہی تھی، تو اس میں خدا کی قدرت کے بعد سراسر ڈرائیو کرنے والے بندے کا کمال تھا۔ منزل کا بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ گاڑی میں چھائے اس قدر ہولناک سناٹے، بیرونی ماحول کی حد درجہ طوفان خیزی اور دل میں امڈ کر آنے والے شدید پرخوف ہراساں کر دینے والے اندیشوں نے بالآخر اسے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ فی الوقت ناک سے زیادہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ سو جی کڑا کر کے وہ اپنی اندرونی اضطراری کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے، گھبرائی نظروں سے اس کا پرسکون منجمد چہرہ دیکھتے ہوئے بے بسی ہو کر بول پڑی تھی۔ کتنی ہی دیر ادھر سے جواب نہیں آیا۔ وہ بڑے سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا، راستہ بری طرح جل تھل ہو رہا تھا۔ سوزوکی پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے رک رک کر چل رہی تھی، وقفے وقفے سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ شام گہری پڑ گئی ہے، موسم اس قدر خراب ہو رہا ہے، اس گاڑی کے ذریعے اتنا مشکل راستہ کیسے طے ہوگا؟ وہ زیادہ دیر تک اپنی تشویش پوشیدہ نہیں رکھ سکی تھی۔ اپنے اندر مچلتے پرسوگ خدشات سے فرار کے لیے وہ اس کی سرد مہری محسوس کرنے کے باوجود دوبارہ مخاطب ہو گئی۔ تو آپ اپنے والد محترم کی لینڈ کروزر میں آ جاتی، میرے لیے تو عین مسرت کا باعث تھا۔ اس حد درجہ بیزار کن ہمراہی سے مجھے نجات مل جاتی۔ اس ناخوشگوار ترین سفر کا انجام میں آپ سے کہیں زیادہ شدت سے جلد از جلد چاہتا ہوں۔ حد درجہ خشک اور کھردرے لب و لہجے میں جواب آیا تھا۔ وہ احساس توہین سے لمحہ بھر کو سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے جیسے پتھر سے کھینچ مارے تھے۔ کیا اعلیٰ درجے کی ہے بے مہری سنگ دلی اور بیگانگی کا مظاہرہ تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر ایک چبھتی سی نگاہ اس پر ڈال کر رخ موڑ کر کھڑکی کے شیشے سے موسم کی جنوب خیزی ملاحظہ کرنے لگی۔ اس کے شریانوں میں خون کھول رہا تھا۔ مما صحیح کہتی ہیں، یہ دیہاتی لوگ سرے سے جنگلی، وحشی اور بد تہذیب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنا دھیان بٹانے کو مما کی باتیں ذہن میں دہرانے لگی۔ بارش کی تیز رفتاری سالہ باری کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اولے پتھروں کی طرح ونڈ اسکرین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے۔ طوفانی جھکڑوں میں لمحہ بلمحہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ کسی لمحہ تو یہی لگتا تھا کہ یہ ننھی منھی سی نیلی سوزوکی بھی کسی آن آب و ہوا کی شوریدہ سوری پر آمادہ غضبناک شدتوں سے ہار کر اڑتی چلی جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ خاموشی کا دورانیہ ماحول سے سوا تر سراسمگی پیدا کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے اندر امڑنے والی گھسیلی لہروں کو دبا کر تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر ارد گرد سے قطعی بے نیاز پتھریلے تاثرات میں لپٹے چہرے کے ساتھ پورا دھیان ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کیے ہوئے تھا۔ مضبوط سانولے بھرپور مردانہ ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سے نبرد آزماتے، اس کی مغرور کھڑی ناک کے نیچے بالائی لب پر پرآویزہ بھرپور مردانگی کا ثبوت فراہم کرتی اس کی گھنی سیاہ مونچھوں پر نظر پڑتے اس کی حاکمانہ مزاجی اور سخت دلی کا احساس جاں گزی ہو جاتا تھا۔ ہمہ وقت فراغ پیشانی کا احاطہ کیے رکھنے والی ماتھے کی شکن اس کے آتشی فشاں موڈ کی واضح عکاس تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ایک جارحانہ سے انداز میں نظر آتا تھا، جیسے خون سوار ہو۔ کم از کم زرمل کو تو یہی محسوس ہوتا تھا۔ اس کا خون چھلکانے کا آمادہ نچلا ہونٹ اس کی ذات کی بے رحمی اور صفاکی کا گویا اعلانیہ اظہار تھا، اور آنکھیں اف خدایا، ان برفیلی چٹانوں کسی برودت اور سختی لیے ہوئے چمکیلی سیاہ آنکھوں میں اس قدر منجمد کر ڈالنے والا اٹل پن، دہشت اور جوہریت جھلکتی تھی کہ مد مقابل ایک کے بعد دوسری بار نظر ملاتے ہوئے گھبرا جاتا تھا، اور لب و لہجہ تو اس سے سوا تر تھا، ایک دم قطعی، حتمی اور چھا جانے والا۔ اور زرمل سے بات کرتے ہوئے تو اس میں زمانے بھر کی خفگی، ترشی اور کٹھور پن شامل ہو جاتا تھا۔
تماشا ملاحظہ کیجیے، کچھ کر سکتی ہے تو بس شوق کیجیے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ زہر سے بجھے ہوئے تیر کس قدر ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں اس کے سینے میں اتارے گئے تھے۔ اس کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کب یہ عذاب ختم ہوگا؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ کلس کر رہ گئی۔ کیا آپ سیدھے طریقے سے بات کا جواب دینے کے فن سے ناواقف ہیں؟ ایک تو پرسوں طویل سفر، اوپر سے اس کی حد درجہ بے نیازی اور کھردرا پن، اس کی نازک مزاجی زیادہ دیر تک صبر و برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ وہ ایک دم جھنجھلا کر جیسے اس پر الٹ پڑی تھی۔ وہ ایک دم سے غضبناک ہو کر اس کی طرف مڑا۔ شٹ اپ! میں اس طرح کا لب و لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا۔ اپنی زبان پر قابو رکھیے ورنہ کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ بھڑک کر بولا، اور زرمل کا ایک لہجے کو جیسے خون خشک ہو گیا۔ کس قدر دھانسو اور جابرانہ انداز تھا۔ وہ لب بستہ بیٹھی رہ گئی۔ عورتیں ان کے نزدیک گائے بہن سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتی، بلا کے سخت کے خود پسند اور سرکش ہوتے ہیں یہ دیہاتی لوگ۔ مما کی بتائی ہوئی بات اسے 100% درست لگی۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ اسے اپنی بیچارگی پر رونا آنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو خود نواب صاحب کو دھکا دے کر گاڑی اڑاتے ہوئے واپس شہر شہزاد والا لوٹ جاتی اپنے گھر۔ اف دادا جان، آپ کو بھی اس خراب موسم میں ہی بلاوا بھیجنا تھا۔ اندر اٹھتے ابال کو کہیں تو راہ ملنا ہی تھی۔ نہ آپ اس قدر ایمرجنسی میں بلاتے اور نہ مجھے اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ یہ قیامت خیز گھڑیاں گزارنا پڑتی۔ وہ بہت کوفت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جہاں تیز شوریلے سرد بوچھاڑ لیے آندھی طوفان کے ریلوں سے برسرے پیکار اسی کی طرح بے بسی سے جھکتے بکھرتے ٹوٹتے شجر و حجر کے ماں سوا کچھ نہ تھا۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک شے جس کے آگے وہ بھی شکست خوردہ ہو گئی تھی، وہ تھی آسمان سے چھاجو چھاج برستی بوچھاڑ، جس پر رات کی تاریکی کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا، بالکل زرمل کی طرح۔ وہ بھی تو اس ناہنجار ابر آلود موسم کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی اپنی نخوت نازک طبع اور اس کے خلاف شدید غیظ و غضب اور غم و غصے کا برملا اظہار فی الوقت تر کرنا پڑا تھا، مصلحتاً اپنے مزاج کے خلاف اپنا جارحانہ و منتقمانہ اشتعال انگیز رد عمل کنٹرول کرنا پڑا تھا۔ اور کرتی بھی کیا؟ اس وقت اس کے رحم و کرم پر جو تھی، جانتی تھی وہ لحاظ اور مروت کی حدوں سے کوسوں دور ہے۔ جو کہتا اس پر عمل درآمد بھی میں چندہ تاخیر نہیں کرتا۔ سو ہونٹ کاٹتے چپکی ہو رہی، تاہم دل کے تال میں ڈھیر سارے وسوسے اور اندیشے سکوں کی طرح گرتے چلے جا رہے تھے۔ ماں گاڑی کا انجن گھرگھراتے ہوئے بند ہو گیا۔ شاید ٹائر پھنس گیا ہے کہیں۔ کتنی ہی دیر اندرونی آلات میں سر کھپانے کے بعد وہ بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اللہ خیر! یہ ایک نئی مصیبت۔ خوف سے ڈوبتا ہوا دل مزید سکڑنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھٹر پٹر کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کا بادامی شلوار کرتا بری طرح بھیگ گیا تھا۔ گرم جیکٹ کے باعث بہرحال کچھ بچاؤ ہو گیا تھا۔ بال بھیگ کر پیشانی سے چپک رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے ہول کر اسے دیکھا، جو دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے خود کو گرمائش پہنچانے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ بولا کچھ نہیں، نئے سرے سے کلچ اور گیئر کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ جوان حسین لڑکی کا ساتھ تھا۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، اوپر سے ایسا خطرناک طوفانی موسم، دور دور تک کسی پناہ گاہ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں خدا کے بعد اس گاڑی کا ہی کچھ آسرا تھا۔ یہ بھی جواب دے گئی تو کیا بنے گا؟ بہت بھاری ذمہ داری تھی اس پر۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو اس کو رتی برابر بھی پرواہ نہ ہوتی، وہ کسی طرح بھی اس خطرناک صورتحال سے نپٹ سکتا تھا، مگر زرمل کی موجودگی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ لڑکی ذات تھی، اس بحرانے میں اگر صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس کی تشویش فطری تھی۔ وہ بھی گھبرائی ہوئی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو بھی گئی ہو تو آپ کیا خدمات پیش کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ طنز میں لپٹا بیزار کن جواب موصول ہوا تو وہ کڑ کر رہ گئی۔ اگر جو ایسی آفت نہ پڑتی تو کب کی 2 حرف بھیج کر اپنی راہ لیتی۔ وہ جل بھن کر کباب ہی تو ہو گئی تھی۔ کس قدر کٹھور اور بدلحاظ ہو رہا تھا یہ شخص۔ تو اب یہاں بیٹھیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تلملا کر پہلو بدلتے ہوئے کہہ گئی۔ وظیفہ کر رہا ہوں جس کے فیض سے آپ کی والدہ محترمہ کا بھجوایا ہوا ہیلی کاپٹر مدد کو آن پہنچے گا۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی رخ موڑ گئی۔ مجھ پر کس حساب سے برس رہے ہیں؟ میں نے چلتے وقت بھی کہا تھا اس کھٹارا گاڑی کو رہنے دیں، پاپا کی جیپ لے لیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنے غیظ پر قابو نہیں پا سکی تھی، سو بالآخر بگڑنے لگی۔ مگر آپ کے سر میں جانے کون سا سودا سوار تھا، لے کے مجھے بھی خوار کر ڈالا۔
وہ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر جھٹک رہی تھی۔ اس کی برہمی سراسر رد عمل کے طور پر نمایاں ہوئی تھی۔ عباس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے ایک دہکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ دادا جان کی زندگی کا سوال نہ ہوتا اور امی اس قدر اصرار سے مجبور نہ کرتی تو اتنا لمبا سفر تو کجا آپ کے ساتھ ایک قدم کا ساتھ بھی گوارا نہ کرتا۔ خود کو تو کیا، اپنی گاڑی کو بھی آپ کے سائے سے دور رکھتا۔ اب بھی گھر پہنچ کر گاڑی اپنی طرح دھلواؤں گا، اندر سے اچھی طرح دھلواؤں گا۔ میں ناپسندیدہ لوگوں کی مہک بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتا۔ وہ ڈائیلاگ بازی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے سپاٹ برفیلے چہرے سے اس کی ذات سے درجہ بیزاری اور تنفر کے آثار واضح جھلک رہے تھے۔ مجھے بھی اس قدر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کا ساتھ کبھی گوارا نہ کرتی۔ وہ بری طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ احساس ذلت سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اور آپ کس درجہ خود پرست اور کمظرف انسان ہیں کہ اتنے سے احسان کو بار بار جتلا کر خود کو مزید ہلکا کر رہے ہیں۔ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تیش خائی انداز میں کہہ رہی تھی۔ شٹ اپ! وہ یکدم مشتعل ہو کر دھاڑا۔ میں اپنی ذات پر بیجا حرف گیری قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر برداشت کیا کرتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک لسٹ بنا دیجیے اس کی، تاکہ مجھے یادداشت میں محفوظ کرنے میں آسانی رہے۔ وہ استضاعیہ گویا ہوئی تھی۔ کیوں؟ آپ میری کیا لگتی ہے جس سے اس درجہ ذاتی معاملے کو شیئر کروں؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی ستارہ سفت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درستی سے استفسار کیا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ لرز کر رہ کے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ واقعی کیا رشتہ تھا اس کا جو خواہ پرسنل ہو رہی تھی۔ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، تایہ زاد ہونے کے ناطے رشتہ بنتا تھا، اور ایک وہ نام نہاد رشتہ تھا جو کاغذوں میں بند پڑا تھا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کسی بھی رشتے سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے آپ کی ذات سے رتی بھر دلچسپی نہیں، آپ کی پسند و ناپسند سے مجھے کیا غرض؟ وہ تندہی سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی، جہاں اب اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ برستی بوندوں کے ساتھ ساتھ تو اب گرج چمک بھی گویا حصہ بٹانے تشریف لے آئی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک دل دہلائے دے رہی تھی۔ اس لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ آواز اس درجہ ہولناک اور دہشت ناک تھی کہ وہ ایک چیخ مار کر اسٹیئرنگ سے الجھتے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کے اپنے آپ میں رہو۔ دوسرا لمحہ قیامت کا تھا۔ وہ ایک لحاظے کو تو جیسے حق دک بیٹھا رہ گیا تھا، پھر دوسرے ہی لمحے ایک جھٹکے سے بے رحمی سے اسے پرے دھکیل کر غصے سے کہتا ہوا دوبارہ چابی سیف میں لگانے لگا، اور وہ بیک وقت شرم اور غیظ سے منجمد سی بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا فعل قطعی بے اختیاری اور فطری تھا۔ اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ وہ مٹھیاں بھینچ کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جوش غضب سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ نے کیا سمجھ کر مجھ سے یہ بات کہی؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ارے میں تو کبھی لعنت بھی نہ بھیجوں تم پر۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ بڑے پارسا بنے پھرتے ہو۔ اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتے ہو؟ یار لوگ کہتے ہیں سر عباس حیدر اپنے گرد اینٹی گرلز پرفیوم کا چھڑکاؤ کیے رکھتے ہیں ہمہ وقت۔ سب بکواس ایک دم۔ اسی باپ کے بیٹے ہو نا آخر، جس نے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے 4 شادیاں رچا رکھی ہیں۔ اسی خاندان کے ہو نا آخر، جہاں 3 4 شادیاں کرنا ایک مقبول عام اور پسندیدہ رواج سمجھا جاتا ہے۔ ممی کس قدر درست تجزیہ کرتی تھی اس خاندان کا۔ نفس کا مارا ہوا، جنگلی اور حریص، عورت اور دولت کے پیچھے لپکنے والا خاندان۔ یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بظاہر معصوم و سادہ اور باطن گناہوں کے پورے۔ وہ جیسے اپنی سوچ پر مہر تصدیق ثبت کر رہی تھی۔ خفت سے اس کا برا حال تھا۔ خود اپنی بزدلی پر رہ کر ابال اٹھ رہے تھے۔ ذرا سے بجلی ہی تو گری تھی، مجھ پر تو نہیں گری تھی نا؟ کیا ضرورت تھی اس کے بے رحم شفاق اور کٹھور وجود کا سہارا تلاش کرنے کی، اس کی مضبوط پناہ ڈھونڈنے کی؟ وہ خود پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ حسب سابق اس نے زلمل کے واویلے پر کان دھرنے کی زحمت نہیں کی۔ بے نیاز بنا نچلا ہونٹ دباتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ سد شکر کہ اس کا انجن بالآخر اپنی ضد چھوڑ کر بیدار ہونے پر آمادہ ہو گیا۔ چند ایک جھٹکوں کے بعد گاڑی آگے کھسکنے لگی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس قدر لمبا راستہ تھا، اسے سفر کی طوالت اور سنگین قسم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی؟ وہ تو ضروری سے ضروری سوال کا جواب دینے کا روادار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکایک اسے احساس ہوا اس کا پیٹ بالکل خالی ہے۔ دوپہر کو وہ لوگ چلے تھے اور اس نے صبح ناشتے میں ایک سلائس اور چائے کا ایک کپ لیا تھا۔ بس چلتے وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہوا اور اب اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ سنیے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ تسلیم کرتی تھی کہ اس کی برداشت بہت کم تھی، خصوصاً بھوک، نیند اور غصہ برداشت کرنے میں وہ ازل سے ناکام رہی تھی۔ سو اس کی تلخ و ترش بھلا کر نئے سرے سے اسے مخاطب کر گئی۔
آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ یہ کس قدر دو ٹوک انداز میں برجستہ جواب لڑکھایا گیا تھا۔ انداز ہنوز سرد موری اور استضاء لیے ہوئے تھا۔ گہرائی لیے ہوئے اس معنی خیز لہجے میں کیا کچھ نہ تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اتنی نادان تو نہیں تھی اب۔ ایک لمحے کو وہ خجالت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ نعمتوں کے خوان تو سجانے سے رہا، کھانے کے لیے میرے سر کے علاوہ فی الوقت اور کچھ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے اس قدر بے مروت انداز پر وہ پوری جان سے سلگ کر رہ گئی۔ میں اس قدر کڑوی اور زہریلی ڈش کھانا پسند نہیں کرتی۔ وہ دانت کچکچا کر بامشکل تمام اپنے کھولتے ہوئے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بظاہر بڑے تحمل سے گویا ہوئی۔ ڈرنک کے طور پر کھیتوں میں بھرا پانی بھی موجود ہے، جائیے اور نوش جان کیجیے۔ دوسری طرف حد درجہ اطمینان کی سی کیفیت تھی۔ وہ جیبھ بھر کر زچ کر رہا تھا۔ سنیے، آپ کو مجھ سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی غیظ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا مذاق اڑانے والے؟ وہ بل کھا کر تنتناتے ہوئے کہہ بیٹھی۔ اپنا منہ سنبھال کر بات کیا کرو مجھ سے، سمجھی؟ وہ گھرا کر الٹ پڑا۔ وہ خائف سی ہو کر لاچاری سے انگلیاں مروڑتے ہوئے سامنے متوجہ ہوگی۔ اس کی دھند سختی اور اذیت بھری رفاقت برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو رشتوں کی پہچان بالکل نہیں ہوتی۔ کیا بہن اور کیا بیٹی اور کیا ماں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور جو ان کے آگے ڈٹ جائے اس کی چمڑی ادھیڑ ڈالتے۔ ان کے اندر کے ننگے بھوکے وحشی جذبے کسی بھی قسم کی تہذیب و شرافت سے ماورا ہوتے ہیں۔ بس پیٹ بھرا ہو، حکم بجا لانے والوں کی قطاریں ہوں تو ان جنگلی مرد سرماؤں کے بھڑکتے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ماما کی بتائی ہوئی باتیں رہ رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو اسے حرف بحرف سچ لگ رہی تھی۔ سالہ باری ایک دم تیز ہو گئی، اس قدر تیز کہ گاڑی چلانا دشوار تر ہوتا گیا۔ ونڈ اسکرین موٹی موٹی برستی بوندوں اور پتھر کی طرح ایک تواتر سے گرتے اولوں کی بچھاڑ سے بری طرح دھندلا رہی تھی۔ وہ محض اندازے سے گاڑی چلا رہا تھا، چلا بھی کہاں رہا تھا، چلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ نیم پختہ کچی پکی سڑک کی گیلی چکنی مٹی اور تا حد نظر پھیلا پانی کا دریا ڈرائیونگ میں ایک الگ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اوپر سے گرجتے بادل اور کڑکتی بجلیاں اور ارد گرد پھیلی غمگین پراسرار تاریکی۔ زرمل کی ساری تراری دھری کی دھری رہ گئی۔ حقیقتاً اپنا وجود موت سے بہت قریب لگنے لگا۔ کتنی ہی دیر انجانے خوف سے دھڑکتے دل سے مہر بالب بیٹھی رہی، پھر سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ روحان سی ہو کر مجبوراً دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عباس صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بہت روحان سی ہو کر روتے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ عباس نے اسے تیکھی ترچھی نظر اس پر ڈالی، ایک تیکھی ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ اس کا کہ گلاب جیسی دمکتی رنگت میں زردیاں گھل رہی تھی، چہرے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس کا نازک و دل فریب سراپا بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس درجے سراسمگی اور بے اوسان ہو رہی تھی کہ عباس کو اپنے اندر امڑتا جلال دبانا پڑ گیا۔ اس کے لیے تمام تر منتقمانہ اور سنگ دلانہ جذبات رکھنے کے باوجود وہ بہرحال انسان تھا، ایک کمزور، بے بس اور مصیبت میں گھرے بندے کی تشفیع کے لیے اور کچھ نہ سہی ہمدردی کے چند بول تو بولے جا سکتے تھے۔ گھبراؤ نہیں، میں گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ٹھکانہ مل جائے سر چھپانے کو۔ وہ خلاف عادت قدرے نرم روی سے بولا اور پھر اس کے کچھ بولنے سے پیشتر گاڑی بند کر کے نیچے اتر گیا۔ جانے کہاں گئے ہیں اس قدر طوفانی موسم میں؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھیگتا کامتا گاڑی میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں تازہ صحت مند قسم کے 7-8 مالٹے دبے ہوئے تھے۔ عجلت میں توڑنے کے باعث کچھ کی ٹہنیاں بھی پتوں سمیت ساتھ لٹک رہی تھی۔ سڑک کے کنارے مالٹوں کا باغ لگا ہوا ہے ادھر۔ پہلی بار اس نے اپنی طرف سے وضاحت دی تھی۔ فی الوقت بھوک مٹانے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مل سکتا۔ باغ کے شمالی کونے کی جانب کسی گاؤں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ کوشش کر کے تھوڑی دور تک گاڑی چلائی جا سکتی ہے، خدا کرے واقعی کوئی گاؤں ہی ہو۔ اب مزید سفر ناممکن ہو گیا، صبح ہی کچھ ہو سکے گا۔ اس کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی اور راحت۔ اس نے بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہاں گزاریں گے؟ گاؤں کے کسی گھر میں پناہ لے لیں گے۔ دیہاتی لوگ اتنے تو مہمان نواز ہوتے ہی ہیں۔ آخر میں وہ طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکا۔ زرمل جیسے کانوں میں تیل ڈال کر ڈیش بورڈ پر سے ایک مالٹا اٹھا کر چھیلنے لگی۔ جانے بھوک کی شدت تھی یا واقعی زمین کی تاثیر تھی کہ یہ مالٹے اسے بہت میٹھے، رس بھرے اور خوش ذائقہ لگے۔ وہ جو خوبصورت سی پلیٹ میں رکھے صاف ستھری سیاہ مرچ اور نمک کے چھڑکاؤ کے ہمراہ مالٹے کی کاشیں بڑی نفاست سے کانٹے سے کھانے کی عادی تھی، آج مالٹے کے رس سے سنے ہاتھوں سے کس قدر رغبت سے سارا نخرہ اور تنتنا بھول کر خود چھیل کر صاف کر کے ہاتھوں کی
اوک پر رکھ کر کھا رہی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے ساری۔ عباس نے بھی 2 مالٹے کھائے، چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے۔ جب اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تو سرد برفیلی ہوا کا تند و تیز جھونکا زرمل کی بری طرح کپ کپا گیا۔ کسی طرح گھسٹ گھسا کے گاڑی کا بوڑھا ہانپتا کانپتا انجن باغ کے شمالی کونے تک پہنچ گیا اور پھر جیسے کھانستا ہوا دم توڑ گیا۔ آپ لاک لگا کر گاڑی میں بیٹھی۔ میں گاؤں کے کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، سامنے کچھ دور مکانات وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسے ہدایت اور وضاحت کرتا ہوا پھر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ 15-20 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 دیہاتی آدمی بھی موجود تھے۔ اس کے اشارے پر وہ جی کڑا کر کے نیچے اتر آئی۔ موسم کی جنوں خیزی ہنوز عروج پر تھی، اس قدر خنکی تھی کہ رگوں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ چکنی مٹی اس کے پیروں تلے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچا راستہ تا حد نظر تالاب بنا دکھائی دے رہا تھا۔ تو کیا سر پر اٹھا لوں اب؟ وہ بھنا کر مڑتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا۔ زرمل کی جان چل کر رہ گئی۔ خود تو کس مزے سے اپنے کچھ ہوتے سوتوں سے باتیں بگاڑ رہے ہیں، اور وہ کسیا کر دل ہی دل میں اسے لتاڑنے لگی۔ گرتے پڑتے بالآخر گھر کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ ماسی، او ماسی، خیر سے پرونے آ گئے۔ غلام رسول نے سر پر سے چھاتا جھٹکے ہوئے زنانہ کمرے کے پاس آ کر اونچی آواز میں پکار لگائی تھی۔ 100 بسم اللہ، رب کلدیاں خیرہ کرے۔ ایک صحت مند سی اماں ٹائپ خاتون نے بیٹھک میں داخل ہو کر بلا توقف زرمل کو گلے لگا کر 2-3 بار بھینچنے کی رسم پوری کرنے کے بعد عباس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خوش آمدیدی انداز میں، یوں لگتا تھا جیسے اپنے کسی جان سے پیاری کی آمد واقع ہوئی ہو۔ ماسی کے پیچھے اس کی بہو اور غلام رسول کی بیوی جھجکتی شرماتی اس کے قریب آ گئی اور سلام دعا کے بعد وہ جھٹ پٹ بن پوچھے کھانا لے آئی۔ زہرا، پرونوں کے لیے منجی بسترے کا انتظام کر دیا تو نے؟ وہ کھانا کھا چکے تو ماسی نے بہو سے دریافت کیا۔ نہیں ماسی، تجھ سے پوچھنا تھا کہ کدھر لگاؤں؟ ادھر اسی بیٹھک کے پلنگ پر ہی نہ ڈال دوں؟ رضائی، زہرا کا اشارہ بیٹھک کے کونے پر لگے رنگین پائیوں اور لکڑی کے منقش چھوٹی سی پشت والے بڑے کشادہ سے نواڑی پلنگ کی جانب تھا، جس پر بہت خوبصورت سی رنگین کڑھائی والی سفید 4 سوتی کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ چادر کے کناروں پر سفید کروشیے سے بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ سرہانے کی سمت 3 عدد خوب پھولے ہوئے کڑھائی والے غلافوں والے تکیے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، دونوں میاں بیوی کے لیے کافی رہے گا۔ یہ بیٹھک گرم بھی کافی ہے۔ ماسی کے مہمان آخر شہری بابو تھے، ان کے حساب سے بیٹھک ہی ان کے اعلیٰ درجے کی رہائش گاہ تھی۔ کل 3 تو کمرے تھے بیٹھک سمیت، ایک میں زہرا، غلام رسول اور ان کے دونوں بچے تھے، تو دوسرے میں ماسی اور اس کا خاوند امام دین۔ بس تو رضائی ڈال دے، وہ شنیل والی ہے نا جو پیٹھی میں رکھی ہوئی ہے، وہ لے آ۔ ماسی نے خاص مہمانوں کے لیے خصوصی اہتمام کی ہدایت کی تھی بہو کو۔ زہرا جھٹ پٹ رضائی لا کر برتن سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پتر، تسی ہن آرام کرو، تھکے ہوئے ہوگے۔ زہرا، یہ اپنا کاکو تو نہیں رو رہا؟ ایک شیرخوار بچے کی آواز کان میں پڑنے پر ماسی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بہو کو بھی متوجہ کرتی گئی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں جی خیر سے؟ زہرا نے جاتے جاتے یوں ہی کچھ شرما کر اشتیاق سے زرمل کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ ڈالا۔ جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھی، ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ ہراساں سی ہو کر انتہائی اضطراری کیفیت میں ہاتھ مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی، جیسے خود سے بھی نظر چرا رہی تھی۔ لے پگلی نہ ہو تو، ارے ابھی تو نئی نویلی دلہن دکھائی پڑتی ہے یہ۔ ماسی کی تجربہ کار نظروں نے لمحوں میں اس کا سراپا جانچ لیا تھا، تبھی ہنستے ہوئے بہو سے کہہ کر مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہوا ہے بیاہ کو؟ وہ جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ ٹوٹ کر امڑ آنے والے شدید تر فطری حجاب پر بمشکل قابو پاتے ہوئے گھبراہ لا کر وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ اسی دم تیزی سے اس کی بات کاٹتے عباس بول پڑا۔ ماسی 4 مہینے ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ اس کے لہجے میں ماسی کے لیے احترام تھا اور زرمل کے اعصاب پر جیسے کوئی ہولناک بمباری ہوئی۔ سڑپٹا کر الجھی گھبرائی متحیر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ماسی سے دوبارہ وضاحت کرنا چاہی، مگر اسی دم عباس نے اپنا گرم بھاری پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ کر گویا چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی اور سراسمگی کے ملے جلے جذبات سمیت بھونکچا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ چلو اللہ سائیں خیر کرے گا، سدا سہاگن رہو، اللہ جلد گود ہری کرے۔ اب تم لوگ سو جاؤ، میں بھی چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کنڈی لگا لو پتر، اندر سے بہت تیز ہوا ہے باہر، جیسے بند پھاٹکوں کو بھی اکھاڑ پھینکے گی۔ رب کرے کل تھم جائے میگھ، کھڑی فصلوں کے لیے تو نری تباہی ہے تباہی۔ ماسی اپنی گرم چادر لپیٹتے ہوئے
روزی سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زرمل تو جیسے پانی پانی ہو گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ نے ان کو بتایا کیوں نہیں؟ ماسی کے نکلتے وہ بفرے ہوئے انداز میں اس سے الجھ پڑی۔ اسے اس قدر شرمندگی ہو رہی تھی کہ حد نہیں۔ مصلحت اسی میں تھی کہ ان کے قیافے کو درست تسلیم کر لیا جائے۔ محترمہ، یہ گاؤں ہے، یہاں کزنز، گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈز کی اصطلاحات سیدھے سیدھے فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر مزے اتارنے لگا۔ مگر آپ میں کی گرل فرینڈ کب ہوں؟ وہ دانت پیس کر مخاطب ہوئی تھی۔ چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ تو کیا ہے میری؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ اس کی چمکیلی نظروں میں ڈولتی حد درجہ وحشت، تندہی اور سرد پن زرمل کو عجیب طرح سے ہلانے لگا۔ وہ گھبرا کر پلکیں جھپک گئی۔ ان نظروں کے انگارے سے اپنے پورے وجود میں دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس قدر طوفانی موسم میں رات گئے ایک جوان لڑکی کو تنہا لے کر اتنے طویل سفر پر نکلنے والے اجنبی کی پذیرائی سیدھے سادہ دل لوگ یہ کرتے کہ پنچایت بلائی جاتی اور کھڑے کھڑے اغوا یا گھر سے فرار کا مقدمہ بنا کر قانون پسندی کے اعلیٰ درجے کے اظہار کے طور پر تھانے دار صاحب کو بلوا لیا جاتا کہ لڑکی کے گھر والوں کا پتہ لگا کر بحفاظت ان کے سپرد کیا جا سکے۔ ان کے ہم محرم کے بغیر لڑکی کے سفر پر نکلنے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے مسافر کے ساتھ ایک لڑکی ہمراہ دیکھ کر خود بخود مجھے شادی شدہ سمجھ لیا، کیونکہ اس سے آگے کچھ سوچنا ان کے تصور میں ہی نہیں ہے۔ اگر میں ان کی غلط فہمی دور کر دیتا تو رات بسر کرنے کے لیے یہ آخری پناہ گاہ بھی نصیب نہ ہوتی، سو مجھے مصلحتاً یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ زرمل ہونٹ چباتی چپ ہو رہی۔ ظاہر ہے، اور چارہ بھی کیا تھا؟ اوسان تو دونوں کے خطا ہوئے جب ایک اور بھیانک صورتحال کا ادراک ہوا۔ ہوا سے بری طرح بجتے کھلتے دروازے کو ہوا کے شوریدہ سرد جھکڑوں سے نجات دلانے کے گھر سے آواز دروازہ بند کر کے جب واپس پلٹا تو وہ فطری سے اضطرار سے گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرسی کے پشت پر اپنی لرزتی انگلیاں جما دی۔ او مائی گاڈ! سچویشن سمجھتے آواز چکرا گیا، اور زرمل کی تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس نے بے ساختہ دھڑ دھڑاتے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آنکھوں میں یہاں وہاں خوف و ہراس کا راج تھا۔ انہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ مصلحتاً پیا جانے والا یہ کڑوا گھونٹ اس درجہ خطرناک اور سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا۔ دونوں پریشان سے انداز میں کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ 60 واٹ کے بلب کی پیلی ملگجی روشنی پلستر لگے در و دیوار سے ٹکرا کر عجیب نامانوس سا امتزاج پیدا کر رہی تھی۔ کمرے میں 2 کرسیاں، ایک درمیانے سائز کا مربع شکل کی میز اور 2 موڑے تھے، اور دوسرے کونے میں بڑا سا کشادہ پلنگ تھا جسے کرسیوں کی تہہ نے بہت نرم بنا دیا تھا۔ پلنگ پر شنیل کی سرخ بڑے بڑے دلکش پھولوں والی سبز رضائی پائنتے کی جانب سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ پلنگ اتنا وسیع اور عریض تھا کہ 2 بندے بڑی آسانی سے سو سکتے تھے۔ ماسی اور زورا نے اپنی طرف سے میاں بیوی کے لیے شب بستری کا انتظام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ضرورت کی ہر شے موجود تھی، اور اس گرجتے برستے سرد برفیلے موسم میں رات کے اس پہر اس قدر محفوظ پرحرارت اور آرام دہ خوابگاہ کا میسر آ جانا یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ مگر یہ لطف تو تب کشید کیا جاتا جب حقیقتاً یہ تعلق دل کی گہرائیوں سے اسبات کے مراحل طے کرتا ہوا پروان چڑھا ہوتا۔ یہاں تو یہ عالم تھا، بہت سارے قریبی رشتوں کی موجودگی کے باوجود دونوں کے دل ایک دوسرے سے ہزاروں فوری سال کے فاصلے پر تھے، ایک دوسرے کی ذات کی شدت سے نفی کرتے، منتقمانہ اجارحانہ سرد و خشک رویوں کا اظہار دونوں طرف سے برملا کیا جاتا تھا۔ دونوں اطراف ایک دوسرے کے لیے بیزاری اور تنفر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک اجنبی اور غیر لڑکی کے ساتھ رات ایک کمرے میں گزارنا یقیناً کسی بھی خوددار، شریف النفس اور اعلیٰ انسانی و تہذیبی روایت کے علمبردار خاندانی مرد کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا، اور پھر لڑکی بھی ایسی جس کی حسن و جوانی قیامت خیز حد تک بہکا دینے والی ہو۔ اور زرمل کے خدشے تو سوا تر تھے۔ ایسا جارح بے رحم وحشی مرد جو ایک لمحے کو بھفر کر پرانے حساب بے باک کرنے پر تل گیا تھا، تو پھر ایک دیہاتی جنگلی نفس پرست شخص سے بعید بھی کیا ہے، وہ کسی آن بھی شیطان بن کر اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر سکتا تھا۔ وہ موڑا کچھ فاصلے پر کھینچ کر اوطاق میں رکھا کئی سال پرانا ٹائٹل اور بیک پیج کے کسی قسم کے امتیاز کے بغیر کٹا پھٹا رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ عباس کی حرکت اس کے اندر کے اضطراب اور الجھن کی واضح عکاس تھی۔ زرمل نے گھبراہٹ سے مفلوج ہوتی حسیات بامشکل تمام چوکس رکھتے ہوئے ایک چور نگاہ موڑے پر بیٹھے لمبے چوڑے بھرپور وجود پر ڈالی۔ اس کے انداز میں بڑی شان بے نیازی اور حد درجہ استغنا جھلکتا تھا۔ وہ کسی سے مرعوب ہوتا، شکست
مرعوب ہونا، شکست کھانا یا دینا نہیں جانتا تھا۔ ایک دم چھا جانے والی حتمی اور زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ایک دم دیہات کے کھلے ڈلے تر و تازہ خالص ماحول میں پلا بڑا، فولادی سراپا، ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ وہ بڑے واضح اور دو ٹوک طرز عمل کا عادی تھا اور اس کو اس کے موقف سے ہٹانے کا وہی صحیح کر سکتا تھا جو اس کی بلا کی ذہین، چوکس اور ہمہ وقت بیدار قسم کی ذات کے آگے ٹھہر سکتا تھا۔ بلا شبہ سر عباس حیدر ذہانت، متانت اور مردانہ دلکشی کا بے مثال نمونہ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور اکثر اساتذہ اس بات کے قائل تھے، مگر زرمل ہی قائل نہیں ہو پاتی تھی۔ جہاں سر عباس حیدر کا ذکر آیا، وہیں وہ چڑھ کر مخالفت کا ایک ریلا اپنے ساتھ بہا لے آئی۔ سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے، چال ہے اس شخص کی، اپنی کھوکھلی شخصیت پر پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ اس کا خاندان تو وہی ہے جو عورتوں کو جوتی کپڑے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کھولتی جلتی بھونتی رہتی اور اب اس طرح اتنی رات کو تنہا ایک بند کمرے میں اس وحشت و بربریت اور بے رحمی و سفاکی کے چلتے پھرتے اشتہار کے ہمراہ رات گزارنے کا تصور ہی اس کی رگوں پے میں سنسنی دوڑا گیا۔ خوف نے اس کی آواز سلب کر لیے تھے۔ یہ تو پتھر اور فولاد کو ملا کر بنایا گیا ہے، اس قدر مضبوط اور چھا جانے والا ہے۔ تجھ سی بے بس، کمزور اور خوف میں ڈوبی لڑکی پر قابو پانے کے لیے تو اسے چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ اسے اپنی ساری جبلی مزاحمت راہ کا ڈھیر بنتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گاہے گاہے درزیدہ خوفزدہ نظریں اس کے رسالے میں گم وجود پر ڈالتے ہوئے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھتی بچاؤ کا ذریعہ تلاش کر رہی تھی۔ اس طرح تو رات گزرنے سے رہی، اس کا دل انجانے خدشات کے پتال میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اعصاب جیسے ٹوٹنے بکھرنے کے صبر آزما مراحل سے گزر رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میرا خیال اب سو جانا چاہیے۔ دفتن وہ رسالہ طاق میں رکھ کر مڑا اور اس کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے چلتا ہوا کمرے کے وسط میں اس کے قریب آ گیا۔ خوف سے اس کا دل دھڑک کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ بے ساختہ غیر محسوس انداز میں پیچھے سرکی تھی۔ عباس متوجہ نہیں تھا۔ اس ثانیے اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور جھٹک کر کرسی کی پشت پر پھیلا دی۔ مما کی کہی ہوئی باتیں ایک سیریز کی شکل میں اس کے ذہن کی اسکرین پر چل رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں رہا، ماں، اس کا غمگین آواز کمرے کے سناٹے میں ابھری۔ زرمل نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زرمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کا لہجہ اسے بہت غیر معمولی اور ذومانی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ اپنی تمام تر وحشتوں اور منتقمانہ صفاکیوں کا اس کے وجود میں منتقل کرنے کے لیے قطعی آزاد تھا۔ اس کے خوف سے مفلوج ہوتے اعصاب پر مما کی بتائی ہوئی یادیں، ماضی کی داستانیں جیسے اوس بن کر گرنے لگی۔ ماضی روپ بدل بدل کر چک پھیریاں کھا رہا تھا۔ شہزاد اور ثریا بی بی دونوں ہڑپہ شہر کے ایک گمنام سے گاؤں موزادواسو کے باسی تھے۔ قربت اچھی کہ قدرت نے مہر لگا دی۔ شہزاد پڑھ لکھ گئے اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاہور شہر اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چمڑے کا کاروبار شروع کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ملکوں پھیل گیا۔ شادی خاندان سے باہر کرنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا، سو بزنس سیٹ کرتے بڑی سعادت مندی سے اپنے باپ عبدالودود کے طے کردہ رشتے کے مطابق اپنی چچا کی بیٹی ثریا کو بیاہ لائے۔ ثریا کا مزاج گاؤں کی سب لڑکیوں سے قطعی مختلف تھا۔ بے تحاشا حسن، رکھ رکھاؤ، بول چال میں نزاکت، مزاج میں شاہانہ پن اور تن تنہ اپنے حساب سے وہ گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، جس نے پوری 8 جماعتیں پاس کی ہوئی تھیں، سو اس لحاظ سے بھی مرتبہ اونچا ہو گیا۔ ثریا کو ہمیشہ سے اپنے گاؤں کے گھٹیوں بے یکسانیت لیے ہوئے بیزار کن ماحول سے چڑ رہی تھی۔ شادی کے بعد جو زندگی میں پہلی بار شہر کی اتنی کھلی ڈلی، رنگ رنگیلی اور چمکتی دمکتی فضاؤں سے مانوس ہوئی تو پلٹ کر دیکھنا سہانے روح محسوس ہونے لگا۔ ماں باپ، رشتے دار گلے شکوے کرتے کہ ثریا تو پنڈ کا رستہ ہی بھول گئی ہے، مگر ثریا بیگم کو اس گندی سندی گھٹن زدہ فضاؤں سے الرجی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہزاد کو ویسے بھی کون سی فرصت تھی، وہ بزنس مائنڈڈ بندے تھے، ان کے اپنے دھندے ہی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ سسر کے بہت اصرار پر بادل نخواستہ عید پر موزادواسو گئے۔ اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی زرمل شہزاد فقط 3 سال کی تھی۔ عبدالودود کو ڈر تھا یہ قدم دوبارہ ادھر نہیں اٹھیں گے، سو انہوں نے خاندان کی یکجائی سلامت رکھنے کے لیے
اپنے بڑے بیٹے کی سب سے پہلی اولاد یعنی عباس حیدر کا نکاح زرمل سے کر دیا۔ عباس اس وقت غالباً 9-10 برس کا ہوگا۔ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع ہوا کہ ثریا بیگم چوں چرا نہ کر سکی، اپنی جگہ بھونچا سی دیکھتی رہ گئی۔ سسر سے بہرحال دبتی تھی، دور بیٹھ کر اپنی منمانی تو کرتی۔ جب وہ مقابل آتے تھے تو شہر کی پالشڈ ثریا پھر سے گاؤں کی وہی سہمی محدود سی ثریا بن جانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اپنی عزیز جان بیٹی کا مقدر پھوٹنے کا تماشا ان کے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ اس کے بعد ان کے قدم پنڈ کی رہ گزر کے لیے اجنبی ہو گئے، پھر دوبارہ کبھی واپس پلٹ کر نہ آئی۔ ایک بار آ کر جو سب کچھ لوٹا ڈالا تھا، نہ خود گئی نہ میاں کو جانے دیا۔ یہ شکر تھا کہ میاں سرتپا ان کے تھے، جو کہا جیسا کہا منوا لیا۔ بزنس کے پھیلاؤ کے پیش نظر شہزاد کو انگلینڈ میں رہ کر برانچ کی دیکھ بھال کرنا پڑی، تو ثریا بھی جھٹ پٹ تیار ہو گئی۔ پیسے کی کمی نہ تھی، شہزاد نے لندن میں چھوٹا سا ذاتی گھر خرید لیا اور بیوی اور بیٹی سمیت ملک چھوڑ گئے۔ برسوں وہی قیام رہا۔ اس دوران ثریا بیگم مکمل طور پر خود سے موزہ دداسو کی باسی ہونے کا ٹھپا صاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ انگلش لینگویج کے کورس نے زبان بھی سکھا دی، استعمال کی نت نئی چیزیں میسر آئیں تو پہننے اوڑھنے برتنے کے سب طریقے بھی آتے چلے گئے۔ کچے کوٹھوں میں رہنے والی نیم خواندہ ثریا کا نام اب دھرا دار رکھ رکھاؤ، نزاکت و نفاست اور معاشرتی آداب و اطوار کے حوالے سے مثال کے طور پر محفلوں میں گونجا کرتا تھا۔ بے پناہ حسن جیسے دو آتشاں کرنے اور سنوارنے نکھارنے میں ان کی خوش لباسی، خوش طبعی، نازک ادائی اور خود اعتمادی کے ہتھیار معاونین کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایک انتہائی پسماندہ سے گمنام سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو انہوں نے جیسے یادداشت سے بھی کھرچ پھینکا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو ہو بہو اپنے وضع کردہ اصول و ضوابط کے ساتھ پروان چڑھایا، اس ڈر سے کہ کہیں خون جوش نہ مار جائے۔ انہوں نے کسی انجانے خدشے کے پیش نظر بچپن سے ہی زرمل کی برین واشنگ کا کام شروع کر دیا، اسے فیڈ کرتی رہتی کہ گاؤں میں رہنے والے کس درجہ ناپسندیدہ اور غیر انسانی فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے سب تنفر آمیز جذبات بیٹی میں بھر دیے۔ وہ اب انہی کی زبان بولتی تھی۔ 15 برس لندن گزارنے کے بعد وہ واپس لوٹی تو ایک بار بھی گاؤں جا کر اپنے پیاروں سے ملنے کو جی نہیں چاہا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا شہزاد والا کا رخ کیا، جسے پچھلے سال شہزاد نے بہت ارمانوں سے بیوی اور بیٹی کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تعمیر کرایا تھا۔ بہت بڑا محل نما پرتعیش گھر، اتنا بہت سارا پیسہ، لاہور کی ماڈرن سوسائٹی میں لندن پلٹ، انتہائی حسین و طرح دار اور معاشرتی ادب و آداب کے لوازمات سے سرتپا مرثا بیگم۔ شہزاد کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ نہایت فخر سے، غرور و نخوت سے، گردن اکڑائے احساس برتری سے چور، خوشی و خوشحالی کی لذتیں کشید کرتی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو خون کے رشتوں کی کشش میں خود ہی کھنچے چلے آئے۔ وہ اپنی پرانی والی ثریا سے ملنے آئے تھے، مگر یہاں تو کوئی اور ہی شہری میڈم موجود تھی۔ ثریا کے بلا کے بے مہر اور خشک رویے، شہزاد کی حد درجہ پھیلی مصروفیت کے باعث انتہائی قلیل عرصے تک نظر آنے والی شکل اور السلام علیکم کیا حال چال کے بعد آنن فانن لمحوں میں ضروری کام سے یہ جا وہ جا والی کیفیت اور زرمل کے ماں کے سکھائے ہوئے لا تعلق بے نیاز و بیگانہ سے نخوت زدہ روکھے پھیکے انداز، ان سب نے اپنوں سے ملنے کی حسرت و چاہت پر اوس ڈال دی۔ وہ جتنے خلوص اور محبت سے ان سے ملنے اور گاؤں آنے کی دعوت دینے لگے تھے، اتنی ہی بددلی اور افسوس سے واپس پلٹ گئے۔ کبرا کو بہو کا بہت چاؤ تھا، بڑے اہتمام سے ہر عید، شب برات اور تہوار پر مقدور پر تحائف بھجوایا کرتی، جن کا ثریا بیگم خوب ہی مذاق اڑاتی۔ بھابھی کیا ضرورت تھی اتنا تردد کرنے کی، دیکھیے نا یہ 400-500 کا جو آپ نے نکما سا کپڑا لے کر اس پر البیلی ایسی بیکار پینڈو سٹائل کڑھائی اور گوٹا کناری لگائی ہے، اس طرح کا کپڑا تو ہماری ملازمہ کے سٹینڈرڈ پر بھی پورا نہیں اترے گا۔ پھر زری تو محض شب خوابی کا لباس 1,500-2 ہزار سے کم کا نہیں پہنتی۔ کپڑا ذرا سا چٹکی میں لے کر انتہائی تمسخرانہ تیوروں سے کبرا کی جانب دیکھتی۔ ثریا بیگم کے ناگوار تاثرات کبرا کو پانی پانی کر گئے تھے۔ بہن مجھے بیٹی کی پسند ناپسند کا اتنا اندازہ نہیں تھا، بس ارمان تھا کہ زری بیٹی عید پر تائی کا دیا ہوا سوٹ پہنے۔ چلو آج شام کو اسے بازار لے چلتی ہوں، عباس کے ساتھ جیسا اس کا دل چاہے پسند کرے گی۔ وہ شرمندہ سی توجیہ پیش کر رہی تھی۔ آپ زحمت نہ کریں، عید کے کپڑے تو وہ پچھلے ہفتے بنوا چکی اپنی مرضی سے، باقی شاپنگ کے لیے پیرس جائے گی 2-3 روز بعد، اپنے پاپا کے ساتھ پروگرام ہے اس کا۔ ان کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ تھی۔ امی چلیے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عباس جو ماتھے پر شکنیں لیے بڑی دیر سے چپ بیٹھا سن رہا تھا، ایک دم کھڑا ہو گیا۔
وہ اس دن پہلی اور شاید آخری بار شہزاد والا آیا تھا، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ البتہ کبرا نے ہمت نہیں ہاری، ثریا بیگم کے استضاء اور طنز و تمسخر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر موقع پر بہو کے لیے کچھ نہ کچھ دے کے آن موجود ہوتی۔ زرمل کو جب شروع میں اپنے نکاح کی خبر ہوئی تھی تو جیسے صدمے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ ایسے میں ثریا بیگم نے اسے اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے تسلی کرائی، ارے میری جان، تم قطعی بے فکر رہو، بھلا میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس جہنم میں جھلستا دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، تمہارے پاپا کو ذہنی طور پر اس فیصلے کے لیے تیار کر لیا ہے کہ تمہاری شادی گاؤں میں ہرگز نہیں کرنی۔ ایک تو ماحول کا فرق ہے، دوسرا ہم اپنی بیٹی کو ساری عمر سوتن کا دکھ جھیلتے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں کے مرد پہلی دوسری شادی تو شگلن کرتے ہیں اور 3-4 سے پہلے تو فل سٹاپ لگانے کا کچھ تصور ہی نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، میں جانتی ہوں کیوں کبرا کے پیر میں چکر پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے حسن، تعلیم اور اسٹیٹس کے بل پر وہ بیٹے کو یہاں لاہور شہر میں مستقل سیٹ کرانے کے خواب دیکھتی ہیں، شاید اس کو دوسرا شہزاد بنانے کے ارمان دل میں پالے ہوئے ہیں۔ سنا ہے بیٹے نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کیا ہے اور اب اعلیٰ تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے۔ کچھ بھی کر لے، رہے گا تو اسی خاندان کا سپوت جنہیں عورتوں کا حرم جرم بنانے کا جنون کی حد تک شوق رہا ہے۔ ثریا بیگم کے انداز میں تحقیر و تنفر اور استہزاء تھا۔ تمہارے پاپا نے میرے کہنے پر بابا جان سے بات کی ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، ہم جلد ہی قانونی طور پر کاغذات بھی سائن کروا لیں گے۔ تم یوں سمجھو جیسے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس نام نہاد نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں نے تو تمہارے لیے جانے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ ثریا ساڑی کی فال درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ سے اس کے کندھے تھپتھپاتے ہوئے کچھ سوچ کر دوبارہ مخاطب ہوئی، تمہارے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، ہمارے سارے جاننے والے اپنے بیٹے کے لیے تم میں انٹرسٹڈ ہیں، خصوصاً وہ مسز خان تو اپنے بیٹے جمشید کے لیے بہت عرصے سے کہہ رہی ہیں۔ مجھے ابھی کوئی جلدی نہیں، ابھی تو تم پڑھ رہی ہو، عرصہ پڑھا ہے، میں نے کسی کو بھی تمہارے بچپن کے اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، تم بھی کسی سے ذکر نہ کرنا، مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرم آتی ہے اور جو ہمارے ملنے والوں کو خبر ہو جائے۔ مسٹر اور مسز شہزاد نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ گاؤں کے اتنے اجڑ گوار جنگلی خاندان میں طے کر رکھا ہے، تو کس طرح نہ تمسخر اڑے گا ہمارا، تمہارے پاپا کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی، اور میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ بے ساختہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں تو ان کی آمد کو بھی بمشکل تمام برداشت کرتی ہوں، بس چپاتے یہ نام نہاد کاغذی رشتہ ختم ہو جائے تو صاف کہہ ڈالوں گی کہ دوبارہ زحمت نہ کریں۔ اور زرمل حرف بحرف ماں سے اتفاق کرتے ہوئے پوری طرح مطمئن ہو گئے، جب اماں نے اس بندھن کو معمولی سی بھی اہمیت نہیں دی تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ امی اور پاپا کا خیال ہے کہ اس تعلق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں سرے سے موجود ہی نہیں، تو کیوں دماغ پہ بوجھ ڈالوں؟ اس نے سر جھٹک کر ساری سوچوں کو تالا بند کر دیا اور اپنی دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہو گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس نے یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تو پریویس کے حصے میں سر عباس حیدر آ گئے۔ 3 سال امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان آیا تو یونیورسٹی میں لیکچررشپ کی آفر مل گئی۔ یہاں وہ جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے اسے بہت اہم عہدہ دیا گیا تھا۔ اس کے لیکچر دینے کے انداز سے اسٹوڈنٹس بڑے امپریس ہوتے تھے۔ اس کا نام ذمہ دار، ذہین اور سلجھے ہوئے اساتذہ میں سب سے پہلے شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا، سنجیدہ، سوبر، متین اور قطعی پن لیے ہوئے۔ اس کے مزاج میں بہت ٹھہراؤ تھا اور لب و لہجے میں حد درجہ پختگی نمایاں رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے یہ اس کا 3را سال تھا۔ اس دوران وہ لاہور کے ایک پرسکون سے علاقے میں اپنا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا ذاتی گھر بنا چکا تھا۔ اس سے چھوٹا ایاز اور سرمد اور بہن صبیحہ یہیں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اماں اور ابا جی کو بہت بلوایا مگر ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ ہاں آتے ضرور تھے، چند ایک دن گزار کر پھر چلے جاتے۔ ایاز لوگوں کا البتہ یہاں اس کے پاس زرمل نے ایڈمیشن لیا اور جب باقاعدہ کلاسز جوائن کی تو سر عباس حیدر کی یونیورسٹی میں اس قدر پذیرائی پر جیسے بھونچا سی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے اجڑ اور معاشرتی ادب و آداب سے بے بہرہ پسماندہ سے خاندان کا بندہ اس درجہ پولائٹنس، ڈیسنس اور گریس کی علامت بن جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ اس کا خیال تھا اپنی خاندانی نفس پرستی اور جہاں پسندی کے مظاہرے کے طور پر ضرور اس کے پیچھے آئے گا، اس کی توجہ کی بھیک مانگے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز تھا۔ اسپیشل
ٹریٹمنٹ تو ایک طرف، اس کے برعکس اس کا رویہ زرمل کے ساتھ دوسرے طلباء کے مقابلے میں خاصا جارحانہ اور سرد ہوتا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کرنے والی پالیسی پر دہک کر آتش فشاں بن گئی۔ پہلے ہی دل میں بہت سارا میل اور بدگمانیاں جمع تھی، اب ان میں تلخی، غصے اور غضب کے جذبات بھی شامل ہو گئے، اور اس دن تو جیسے وہ تندور ہی بن گئی تھی۔ وہ بیٹھے ہیں اندر؟ عباس حیدر کے روم سے نکلتے اپنی کلاس فیلو اسفندیار سے بگڑے انداز میں پوچھا۔ وہ کون؟ بیچارہ اسفندیار ہکا بکا اس کے کھچے ہوئے تیور اور شکن آلود پیشانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جذبت سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سر عباس اس کے لہجے میں کڑواہٹ سے گھل گئی تھی۔ اس کا نام لیتے ہوئے، اندر ہی ہے۔ اسفندیار کے اس بات میں جواب دینے پر وہ جیسے پیر پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل پر جھکا نماک سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس پر سائن فرما دیجیے۔ بہت چبا کر بولتے ہوئے اس نے کچھ پیپرز اس کے سامنے پٹکے تھے۔ اپنا غضبناک تمور کسی طور نہیں چھپا سکی تھی۔ مما نے بتایا تھا کہ کل پاپا نے مما کے کہنے پر عباس کو طلاق کے کاغذات بنوا کر بھجوائے تھے دستخط کروانے کے لیے، لیکن کل وہ کاغذات جوں کہ توں واپس مل گئے تھے، رجسٹری کی شکل میں۔ عباس نے نہایت سکون سے سر اٹھایا۔ اس کے دخل در نامعقولات پر ایک تلخ نگاہ ناگوار نگاہ ڈالی اور پھر کچھ کہے بنا ہاتھ سے پیپرز ایک سائڈ پہ کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، یوں جیسے کمرے میں ایک جیتا جاگتا حسین و نوخیز وجود نہ ہو، پتھر کا مجسمہ دھرا ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے تو سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھے۔ آپ کو دستخط کرنا ہوں گے، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ عجیب تماشا بنا آیا ہوا ہے، میں آپ کو نفس پرستی اور ہوس گیری کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ سیڑھی ہی چاہیے تو کوئی اپنے معیار کی ڈھونڈی اور یو شٹ اپ۔ یک بیک اس کے لہجے میں آتش فشاں دہک اٹھا تھا۔ وہ بڑی برداشت اور ضبط رکھنے والا بندہ تھا اور بہت کم آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا، مگر زرمل کے اس درجہ دھاسود نخوت امیز تحکمانہ انداز نے اس کے اندر آگ سی بھڑکا دی۔ وہ جس کاٹدار اور توہین امیز انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس نے اس کے اندر وحشت سی بھر دی۔ مرد اپنی مردانگی پر ضرب پڑتے ہی زخمی شیر بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں ڈگ بھر کر اس کے سامنے آیا اور غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹ ڈالا۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجہ جسارت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں تو جیسے زمین آسمان گھوم گئے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہاری صورت اور تمہارے سٹیٹس پر۔ اس کے دونوں ہاتھ آئینی گرم سلاخوں کی طرح اس کے دونوں کندھوں پر جم گئے۔ اس کا الجھتا ہوا پرتعیش تنفس زرمل کو بھاپ کی طرح چہرے پر لگ رہا تھا۔ اس کا پرکشش مردانہ چہرہ سرخ ہو کر بالکل قندھاری انار بن گیا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے سرخ خون چھلکاتے ہونٹوں کے کنارے اضطراب اور وحشت سے بری طرح پھڑک رہے تھے۔ وہ اپنی ساری چوکڑی بھول کر پھٹی پھٹی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ احساس ذلت کے سبب اس پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ زرمل کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ مرد کا ایسا جارحانہ اور وحشی روپ کب دیکھا تھا؟ میرے اختیار میں ہوتا تو ایک دہائی قبل اپنا نام تمہارے نام کے آگے سے مٹا چکا ہوتا۔ دادا جان کی التجائیں ہاتھ باندھ دیتی ہیں، ورنہ… اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ تم جیسی لڑکیاں تو میری ٹھوکروں میں ہوتی ہیں۔ ایک ثانیہ کو رک کر اس نے تحقیر امیز نظر ڈال کر اپنی بات مکمل کی۔ جانتا ہوں اچھی طرح تمہارے سطحی مزاج کو، آخر ماں کی تربیت یافتہ ہو۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور چبھن نے زرمل کو کھولا کر رکھ دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر یا میری ماں پر الزام تراشی کرنے والے؟ وہ بے ساختہ ابل پڑی۔ اور چھوڑیے میرے بازو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور دوسرے لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال لال کر گیا تھا۔ مرد کی مردانگی کا زام پاش کرنے والا خود ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ احمق لڑکی، اگر میں ایسا ہی نفس پرست ہوتا تو آج تم میرے 3-4 بچوں کو پال رہی ہوتی، اور میں چاہوں تو تمہیں تمہاری اس درجہ زبان درازی اور بدتمیزی کا بڑی آسانی سے مزہ چکھا سکتا ہوں۔ تمہیں 1-2 راتوں کے لیے کسی ہوٹل میں لے جا کر اپنی گھڑیاں رنگین کر لینے کے بعد طلاق دے دوں تو بتاؤ کیا بگاڑ لوگے تم لوگ میرا؟ شرعی قانونی حق رکھتا ہوں تم پر، جب جی چاہے استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، ہاں تمہارے نام نہاد کوار پن کا بھید کھل جائے گا، اور تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھانے والے تمہارے حلقہ احباب کے لوگ جن سے تم لوگوں نے یہ تعلق خفیہ رکھا ہوا ہے، ان پر جب یہ کھلے گا کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا اور تم کو ہر عصمت سے محروم ہو چکی ہو، تو تم پر ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے ہاتھوں کا آئینی وحشیانہ دباؤ ایک ایک کر کے اس کی ساری مدافعانہ حسیات کو سلاتا چلا گیا۔ وہ دیوانگی کی حدود پار کر کے جنونی ہوا جا رہا تھا۔ چھوڑ دیجیے مجھے پلیز۔ اس کا لہجہ آنسوؤں میں ڈوب گیا تھا۔
اگر مجھے دادا جان کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں تمہاری اس بےہودگی کا خوب جواب دیتا۔ اس کی سہمی سہمی نظروں میں اترتا پانی کام کر گیا۔ مٹھیاں بھینچتے ہوئے ہونٹ کاٹ کر قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بالآخر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ناہموار سانسیں متوازن کرنے لگا۔ آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور وحشت سے بفرے مرد کو نئے سرے سے گہری نیند سلانے کے لیے رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کو مستبرانہ انداز سے آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے اعصاب پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بدستور دادا جان کو اس سلسلے میں راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ جس دن محسوس کر لیا کہ میرا فیصلہ ان کے دل اور اعصاب پر بجلی بن کر نہیں گرے گا اور وہ اس امر کو قبول کرنے پر ذہنی لحاظ سے آمادہ ہو جائیں گے، اسی دن آپ کے حسب منشا کاغذات آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے آپ کو تا زندگی اپنی ذات سے نتھئی رکھنے کی قطعی کوئی چاہ نہیں، اور آئندہ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کے سرد لب و لہجے میں تحکم در آیا تھا۔ جا سکتی ہیں آپ اب، وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر ایک دم پلٹا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لی۔ زرمل تھکے تھکے قدموں سے بامشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے اس قدر سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ زندہ زمین میں دفن ہو جانے کو جی چاہ رہا تھا، سو اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کی خواہش بالآخر پوری ہو گئی۔ یونیورسٹی کے ڈرامیٹک کلب کے سیکرٹری نے یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے لیے تیار کیے گئے ڈرامے میں زرمل کو ہیروئن کے رول کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی۔ اتفاق سے فنکشن میں ٹی وی کا ایک مشہور و مستند پروڈیوسر رضا چودھری بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے زرمل کی کمال درجے کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے اپنے ڈرامے میں مرکزی کردار کی آفر کی۔ اتفاق سے عباس بھی وہیں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات نے عجب ضد سی دلا دی۔ ویسے تو شاید نہ کرتی، مگر اسے جلانے ستانے کا موقع ہاتھ لگ گیا تھا، سو جھٹ رضامندی دے ڈالی۔ مس زرمل شہزاد، آپ کو سر عباس حیدر بلا رہے ہیں، اس کے ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بدمزہ سی ہو کر بولی۔ جی؟ اس کے لہجے کے تحقیر آمیز استفسار پر اسے احساس ہوا وہ اپنی رو میں بے دھڑک کیا کہہ گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہاں ہے وہ؟ اس نے تیزی سے خود پر قابو پا کر بات بنائی تو ہنو کرہن اسے اس طرف جانا پڑا جہاں اس کا کلاس فیلو نشاندہی کر گیا تھا۔ ضرور اس جرنیل کی بات کرنا ہوگی جسے اس کی اتنی تاکید کے باوجود مقررہ تاریخ پر جمع نہیں کرایا تھا۔ اسے جیسے اس کی ہر بات میں ضد باندھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ رضا چودھری کو انکار بھجوا دیں، آپ ڈرامے میں کام نہیں کریں گی۔ وہ بغیر کسی سلام دعا کے ناخوشگوار تاثرات سے مزین چہرہ لیے چپ چاپ اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ چھوٹتے ہی خشک و سپاٹ تحکم بھرے انداز میں گویا ہوا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، وہ اس کے انداز پر تپ کر اکھڑ پن سے بولی۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ وہ ایک دم جلال میں آ گیا۔ دادا جان کو خبر ہوئی تو صدمے سے ہوش کھو بیٹھیں گے، اور میں ان کو تکلیف پہنچانے والی ہر شے کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہوں۔ سینکڑوں کوس دور بیٹھے ہیں وہ جذبہ ہو کر الجھنے لگی۔ کہنے کا مطلب تھا ان تک یہ خبر کیوں کر پہنچے گی؟ موضع دو داسو خلائی سیارے میں پہنچ واقع نہیں ہوتا محترمہ، وہ تن سے گویا ہوا۔ وہاں بجلی بھی ہے اور گھروں میں ٹی وی بھی آ چکے ہیں۔ آپ پہلی فرصت میں چودھری صاحب کو جواب دے دیں۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ اور جو نہ دوں تو؟ اس نے بڑی جسارت سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرکشی سے پوچھا۔ عباس نے ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ نظروں سے جانچا۔ سفید گلابی مائل حسین و دل فریب نقوش سے سجا سائرانہ مکھڑا دلکش متناسب سراپا بلا شبہ زاہد شکن تھا۔ تو بہرحال ایک پتہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کارڈ کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے بے رحم لہجے میں چھپی تنبیہ اور دھمکی لمحوں میں زرمل کو ڈھیر کر گئی۔ وہ اس کی عجب طرح کی سختے اور جارحانہ پن چھلکاتی نظروں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ان سیاہ چمکیلی چٹان جیسی آنکھوں میں ایسی برودت اور سنگینی لہرا رہی تھی کہ وہ بے ساختہ خائف سی ہو کر نگاہ چرا گئی۔ وہ بے بس ضرور ہو گئی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل اس کے خلاف نفرت اور منتقمانہ جذبوں سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلد ہی جلد اس کاغذی بندھن سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کی درشت مزاجی اور بے موری اسے لمحہ لمحہ سلگاتی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ گاؤں سے اس دن ٹیلی گرام موصول ہوا جب شہزاد صاحب کو لندن روانہ ہوئے محض 21 گھنٹے ہوئے تھے اور ثریا بیگم کے پیرس کے لیے ٹکٹ آئے رکھے تھے۔ شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ ان کا مسز افریدی کے ہمراہ ایک ہفتہ رہ کر شاپنگ کرنے کا پروگرام طے تھا۔
عبدالودود صاحب کی طبیعت سخت خراب تھی، ان کی حالت نازک تھی اور انہوں نے جائیداد وغیرہ کے بٹوارے کے سلسلے میں کاغذات سونپنے کے لیے ان لوگوں کو بلوایا تھا۔ محض عبدالودود صاحب کی بیماری ہوتی تو شاید ثریا بیگم پرواہ نہ کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین جائیداد کے کاغذات کا بھی معاملہ تھا، سو وہ بادل نخواستہ زرمل کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئی۔ شہزاد کا اتنی جلدی لندن سے واپس آنا مشکل تھا اور وہ بھی پیرس کی فلائٹ مس نہیں کر سکتی تھی، ایسے میں زرمل ہی بچی تھی، مگر اسے بھیجنے کا مسئلہ تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے ہوش میں گاؤں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اس کا عمر کا زیادہ تر حصہ باہر گزرا تھا۔ اتفاق سے کبرا خانم کا فون آ گیا، وہ آج ہی سبھی کو لے کر شہر آئی تھی، سبھی کا پرچہ تھا اور وہ 2-3 ہفتے قبل گاؤں چلی گئی تھی۔ کبرا سسر کی مزاج پرسی کے بعد بیٹی کو شہر چھوڑنے آئی تھی، پھر عباس کو بھی اطلاع دینا تھی۔ ثریا بہن، عباس بھی تھوڑی دیر بعد یونیورسٹی سے آ کر جانے کے لیے نکل رہا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ذری بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیں۔ عام حالات میں ثریا بیگم مر کر بھی گوارا نہ کرتی، مگر ایک مجبوری تھی، سو راضی ہو گئی۔ زرمل کو پتہ چلا تو خاصا واویلا مچایا، خوب بدسوری کہ اکیلے نہیں جا سکتی، بور ہو جاؤں گی، یہ وہ۔ میری جان، ایک آدھ دن کی تو بات ہے، بس حاضری ہو جائے گی، ورنہ تمہیں پتہ ہے ساری عمر تانا ملتا رہے گا کہ قرب المرگ سسر کو اطلاع پر بھی پوچھنے نہیں آئی۔ تمہیں کیا پتہ، یہ خاندان والے تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر تمہارے پاپا کے حصے کی خاصی جائیداد اور زمینیں بھی ہیں، ان کے کاغذات کی وصولی ضروری ہے۔ کیا خبر کل کلا تمہارے تایا اور چچا وغیرہ قابض ہو بیٹھے، ہم تو کبھی بھولے سے بھی ادھر نہیں گئے، وہ آرام سے سب سنبھال لیں گے۔ یوں سے جانا پڑا۔ عباس قطعی راضی نہیں تھا، مگر دادا جان کی حالت کے پیش نظر اور کبرا کے سمجھانے بجھانے پر بمشکل اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا تھا۔ اوپر سے اس کے نخرے اور تنتنا دیکھ کر اس کی جھنجھلاہٹ اور کوفت سواتر ہو رہی تھی۔ کیا لکھا ہے یار، کیا بات ہے بھائی، اس طرح کیا دیکھ رہی ہیں آنکھیں پھاڑ کے؟ وہ خواہ جھنجھلاہٹ اور جھلاہٹ کا مظاہرہ کر بیٹھا تھا۔ اس نے جیسے بہت سہم کر ہراساں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں، یہ مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ اس کو سوچ بچار اور تفکر میں ڈوبا دیکھ کر برہم ہوا تھا۔ جائیے، جا کر سو جائیے بستر پہ، اس نے اپنی جھلاہٹ ضبط کرتے ہوئے تحکمانہ کہا۔ اور آپ؟ اس کا دل اس سمے بری طرح دھڑک رہا تھا کہ جسم کے روئیں روئیں میں جیسے یہ دھک دھک دوڑ گئی تھی، پلکیں جھکی ہوئی تھی، لہجے میں ایک نامعلوم سی پست سی کیفیت در آئی تھی۔ میں بھی کچھ کرتا ہوں، فی الحال آپ تو بیٹھیے نا۔ پھر وہ آگے بڑھا، درمیانی میز ایک طرف گھسائی، پلنگ کے اوپر پڑی رنگین منقش چادر کھسکائی، 2-3 خیز تہہ در تہہ بچھائے ہوئے تھے۔ اس نے 2 خیز الگ کر کے پلنگ پر دوبارہ سے چادر ڈال کر رضائی درست کی، پھر میز ہٹا کر خالی ہو جانے والی جگہ پر ایک خیز بچھایا، تکیہ ایک طرف جما کر کچھ سوچ کر کرسی کی پشت پر پڑی چادر دوبارہ اٹھا کر پہن لی، دوسرا خیز ٹانگوں پر پھیلا کر اچھی طرح جسم اطراف سے لپیٹ کر دوسرے لمحے وہ اپنے زمینی فرش پر استراحت فرما رہا تھا۔ وہ دم بخود سی لب بستہ کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے رات نہیں گزرنے لگی، ابھی لمبا سفر باقی ہے، مڑ نہیں ہے تو بھی سو جائیے، روشنی تنگ کر رہی ہے تو بلب بجھا دیں، بیکار خدشات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ نفس پہ سواری کرنا مشکل صحیح، مگر ایسا ناممکن بھی نہیں، اور میں نے اس کو کبھی بھی منہ زور نہیں ہونے دیا۔ آپ بے فکر رہیے، میں اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہوں، منزل تک بحفاظت پہنچنے تک آپ کی جان و آبرو میری ذمہ داری ہے، ناخوشگوار ہی صحیح، مگر بہرحال مجھ پر عائد کر دی گئی ہے، اور پھر میں بد عہد اور خائن نہیں ہوں۔ وہ بے تاثر انداز میں کہہ کر سائڈ کی طرف کروٹ بدل کر خیز منہ پر تان کے سر کے نیچے دباتے ہوئے جیسے قلعہ بند ہو گیا تھا۔ وہ گمسم سے انداز میں تنے ہوئے سفید خیز پر خالی خالی نظریں جمائے اس کے بولے گئے الفاظ پر غور کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے سوچتے قدموں سے وہ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد پلنگ تک آئی، جوتے اتار کر بہت سوچ بچار اور تذبذب کے بعد ٹانگیں اوپر کر کے پلنگ کی چھوٹی سی پشت سے ٹیک لگا کر شنیل کے بھاری رضائی اپنی طرف سرکا کر اڑتے ہوئے دزدیدہ نظروں سے کمرے کے کونے میں زمین پر پڑے سفید خیز میں چھپے لمبے چوڑے وجود کو بے یقینی کے عالم میں دیکھا۔ وہ اپنی جگہ بہت متعجب اور حیران پریشان تھی، جیسے یقین و بے یقینی کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تو اپنی حفاظت کے خیال سے شعوری طور پر خود کو بیدار رکھنے کی سعی کرتی رہی، مگر پھر دبیز نواڑی پلنگ اور گرم بھاری مخملی رضائی نے دن بھر کے تھکے پسماردہ سرد جسم اپنی پرحدت پناہیں بخش کر نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ اس کی نیند بہت ڈسٹرب تھی، کتنی ہی بار رات میں ٹوٹی اور ہر بار اختیارانہ
بے اختیارانہ اس کی نگاہ پہلے اپنے بائیں جانب خالی پہلو پر اور پھر اس سفید کیس کے تنے ہوئے خیمے پر جا ٹکتی تھی جہاں کسی قسم کی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر صبح فجر کی اذانوں کے بعد وہ دوبارہ بیدار ہو گئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھی۔ دور کہیں سے دودھ بلونے، مویشیوں کے ڈکرانے اور مرغے مرغیوں کے شور مچانے کی آوازیں کان میں پڑ رہی تھی۔ تھکے ہوئے بوجھل جسم کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے وہ ایک بھرپور انگڑائی لے کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے پشت پر کھلنے والی کھڑکی کا پٹ ذرا سا واں کر کے باہر جھانکا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، آسمان پرسکون تھا، دور افق سے سحر نمودار ہونے کے آثار ہاف دیدہ تھے۔ ہوا میں البتہ موسم سرما کی بھرپور خنکی اور نمی تھی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور کندھوں پر پریشان سلکی گھنے آبشار جیسے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتر آئی۔ وہاں اس کی نگاہ سوئے ہوئے عباس پر جا پڑی۔ رات کے کسی پہر کروٹ بدلنے سے منہ پر لپٹا ہوا خیز تھوڑا سرک گیا تھا۔ اس کا خواب دیدہ چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں حد درجہ متانت، ٹھہراؤ اور بے نیازی کے تاثرات رقم تھے، یوں جیسے سارا زمانہ اس کی ٹھوکروں میں ہو، خود میں مگن رہنے والا مست سا بے پرواہ خود اعتماد انداز۔ اس قدر برفیلے سرد موسم میں اتنی ٹھنڈی زمین پر اس نے محض ایک ہلکے سے خیز میں لپٹ کر رات گزاری تھی۔ اس کے آرام کے لیے خود تکلیف برداشت کی تھی۔ زرمل کے احساسات عجیب تر ہو رہے تھے۔ اس قدر بھیانک اور ہولناک طوفانی رات کے اس درجہ سکون سے گزر جانے کا اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ کیا کوئی اس درجہ ضبط نفس اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ مما کے پرزور انداز میں کیے جانے والے انکشافات میں سے کتنے ہی باطل ثابت ہو گئے تھے۔ ہوس گیری اور نفس پرستی کا معمولی سا مظاہرہ تو کجا، اس نے تو ایسی ویسی نظر سے دیکھنا بھی جیسے خود پر حرام سمجھ لیا تھا۔ اس کا دل عجب طرح کی پرسوز کیفیت سے مغلوب ہوا جا رہا تھا۔ بے اختیار ہی وہ اس کے قریب چلی آئی۔ سنیے جانے کن جذبوں میں گھر کر وہ آہستہ سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے جگانے لگی۔ کچھ ساعت بعد اس نے بالآخر آنکھیں کھول دی۔ نظریں سیدھی خود پر جھکے زرمل پر پڑی تھی جو اس کے بیدار ہونے کی منتظر تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں۔ عباس کی نیند کی خمار سے سرخ ہوتی سیاہ کشادہ چمکدار آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ اس کی پلکیں بے اختیار جھکتی چلی گئی۔ ان سرخ ڈوروں والی مخمور آنکھوں کی تپش زرمل کو عجب طرح سے آنچ دینے لگی تھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی، وہ بلا وجہ ہکلا گئی، کہ آپ ادھر پلنگ پر سو جائیے، میں نیند پوری کر چکی ہوں۔ وہ نگاہ کترا کر کھڑی ہو گئی۔ اب تو صبح ہونے والی ہے۔ وہ کسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ پھر بھی سورج نکلنے میں ابھی خاصا وقت ہے۔ اس کے لہجے کی حلاوت اور اپنائیت آمیز فکر مندی عباس کے لیے خاصی حیران کن تھی، مگر اس نے زیادہ تجسس نہیں کیا۔ سردی کے مارے ساری رات کی اکڑی برف ہوتی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بستر پر چلا آیا اور صبح دن چڑھے تک سوتا رہا۔ غلام رسول اس دوران اپنے کسی جاننے والے موٹر مکینک کو بلا لایا تھا، جس نے گاڑی کے انجر پنجر چیک کر کے اسے فٹ فاٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیا۔ ماسی کے بھرپور اصرار کے باوجود پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے عباس عجلت میں اس کو ساتھ لے کر نکل پڑا تھا۔ ابھی خاصا لمبا راستہ پڑا تھا۔ شکر تھا ہر شے معمول پر تھی۔ موسم کی جنوں خیزی بھی ختم ہو گئی تھی اور گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے وہ لوگ ہڑپا پہنچے اور اس سے آگے تقریباً 4-5 میل شمال مغرب کی جانب موضوع دوداسو کا گاؤں تھا۔ اس کے علاوہ مغرب میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے راوی ٹھاٹھیں مارتا ہوا گزرتا تھا اور اس کے بالکل نزدیک سک راوا بہتا گزر رہا تھا۔ گاؤں کے مشرق میں ایک بہت بڑا جنگل تھا جو شیشم، سفیدے، کیکر اور سنبل کے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ جنگل سے فاختہ بٹیر اور تیتروں کے چہچہانے کی آوازیں دور سے کان میں پڑ جاتی تھیں۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر مچھلی فارم تھا۔ ایک ڈیری فارم بھی موجود تھا۔ دونوں فارم دادا جان کی ملکیت تھے۔ گندم، جو، مکئی اور گنے کی تحت نظر پھیلی سرسبز فصلیں نگاہ کو تراوٹ بخشتی تھیں۔ گاڑی نیم پختہ سڑک پر چلتی ایک سرخ اینٹوں سے بنے وسیع و عریض مکان کے آگے جا رکی، جہاں نیلی سوزوکی کی آمد سے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کو بے قرار تھے اور یہ چیز اس کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ عباس تو خیر ان کا اپنا تھا، ان میں سے تھا، یہی پلا بڑا تھا، مگر جس طرح وہ سب لوگ بلا تفریق اس کی باری باری گلے لگا کر محبت و اپنائیت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور بڑے اشتیاق اور چاہت سے شہزاد اور ثریا کا حال چال دریافت کر رہے تھے، وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی قائل سی ہونے لگی۔
اسے بوڑھے لوگوں کی قربت سے عجیب بیزاری اور کوفت ہوتی تھی۔ انہیں کمپنی دینا اسے ہمیشہ جلاہٹ میں مبتلا کر دیا کرتا تھا، مگر جب عبدالودود کی شفیق سینے سے لگی تو جانے کہ اس کا دل بھر آیا۔ ان کے قرب میں عجب طرح کے تحفظ اور پناہ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بلا تکلف ان کے پلنگ کے سرہانے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اس سے چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ زری کے لیے اس کے کمرے میں بستر بچھا دو، کھانے کے بعد اسے آرام کرنا ہوگا۔ جانے وہ کیسے اس کی بے خواب آنکھوں کی کیفیت پڑھ گئے تھے۔ اس نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ساری رات آنکھ مچولوں میں گزر گئی تھی۔ اسے واقعی شدت سے نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنی چچا زاد کزن رافعہ کی رہنمائی میں ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ خوبصورت سا گدے دار فوم کا بیڈ، کھڑکیوں پر ہلکے نیلے رنگ کے پردے تھے، دیواروں کا رنگ ہلکی سبزی مائل تھا، جبکہ فرش سرخ اینٹوں پر مشتمل تھا۔ ایک کونے میں آتش دان دہک رہا تھا، گو کہ کمرہ اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، پھر بھی بہرحال اسے خاصا دلچسپ اور آرام دہ محسوس ہوا۔ بستر پہ سوئی تو پھر رات کی خبر لائی۔ دادا جان کی حالت خاصی سنبھل گئی تھی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ رافعہ کے ساتھ اپنی نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 تائیوں اور چچی صاحبان کے پورشنز میں گئی۔ ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس چیز نے زرمل کو حیرت سوا تر کی تھی وہ ان خواتین کا آپس میں حسن سلوک اور خیر خواہی پر مبنی جذبات تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سوتن ہیں۔ تیسرے تیرے میرے بچوں کی تفریق بھی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے بچوں کا، ایک دوسرے کے مفاد کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اس مثالی سلوک پر انگشت بدندہ رہ گئی۔ اسے کہیں سے بھی زبردستی اور مارے باندھے کے حبس زدہ بدصورت رشتوں کی جھلک نہیں ملی تھی جس کے متعلق ماما بڑے وثوق سے انکشاف کیا کرتی تھی۔ عباس کبریٰ کا بیٹا تھا، مگر اس کی تینوں مائیں کبریٰ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھی۔ شام کو وہ گاؤں کا چھوٹا سا چکر لگا کر واپس آئی تو عباس کو نہ پا کر رافعہ سے پوچھ بیٹھی، وہ کہاں ہے؟ نہ جانے کہ اس کا نام لبوں پہ لاتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی۔ یہ بڑی انوکھی قسم کی طلسمی سی جھجک تھی جو خود بخود اس پر طاری ہو رہی تھی۔ کون؟ رافعہ نے یوں ہی شرارت سے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عباس۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اسی لمحے سفید براق شلوار قمیض میں وہ ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، وہ خود ہی آ گئے۔ بھائی عباس، بھابھی آپ کو یاد کر رہی تھی، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے خاصے لیے دیر سنجیدہ و مصروف سے انداز کے باعث سبھی اس سے فالتو بات کرنے یا بلا وجہ بے تکلف ہونے سے گریز کرتے تھے، سو اس کے آتے ہی رافعہ میدان چھوڑ کر رفو چکر ہو گئی۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کی تیاری مکمل ہے؟ میں کل صبح نکل رہا ہوں۔ دادا جان کی حالت خاصی سنبھل چکی ہے، ایمرجنسی لیو پر آیا ہوں۔ کل مجھے لازمی شہر پہنچنا ہے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بڑی شاہانہ چال چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کر اپنے مخصوص بے نیاز اور بے اعتنا انداز میں پوچھ رہا تھا۔ رافعہ کی لطیف سی لفظی چھیڑ چھاڑ نے اس کے یک بستر ساکت جذبات کی جھیل میں چندہ ارتعاش نہیں ڈالا تھا۔ مکمل انجان بن جانے کا فن اسے بڑی اچھی طرح آتا تھا۔ دادا جان نے صحیح تو زرمل کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے فرمائش کی تھی، بڑی مدت بعد تمہاری شکل میں اپنے شہزاد کی قربت محسوس کی ہے۔ بچے ابھی تم نے جانا نہیں ہے، میں کچھ عرصہ تمہیں یہاں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہوں، اس آنگن میں۔ اور سچی بات یہ تھی کہ اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت دلچسپ سی، پرتجسس اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی رہتا تھا۔ میں کچھ دن ابھی یہاں رہنا چاہوں گی۔ وہ نظریں اپنے ناخنوں پر جمائے یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواباً گویا ہوئی تھی۔ اچھا؟ اس کے اس درجہ غیر متوقع رد عمل پر عباس کا متعجب ہونا فطری تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اس ذمہ داری سے تو نجات ملی، اپنے مخصوص رخائی لیے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ جانے کو مڑا تھا۔ سنیے، وہ اس نے بلا ارادہ پکار لیا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جانے کہ اس سے بات کرتے ہوئے اسے پلکیں اٹھانا اور لہجہ بلند رکھنا دشوار تر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ خوف کا عالم طاری ہونے کے باوجود دل میں اس کے لیے شدید غم و غصہ بھڑکتا رہتا تھا، مگر اب جیسے اسے اپنے بلا اجازت شور مچاتے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ پلٹ کر ہر درجہ تحریر سے استفسار کر رہا تھا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے، گردن ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ آپ کل خاصے بے آرام رہے تھے، صحیح طرح نیند بھی نہیں لے سکے، اس لیے میں نے سمجھا کہ… وہ یوں ہی چپ ہو گئی۔ بے فکر رہیے، دیہاتی لوگ اس درجہ نازک مزاج نہیں ہوا کرتے کہ ذرا ہوا چھونے پر بستر سنبھال لیں۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکے انداز میں کاٹ دی۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی بے آرامیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ہاں، آپ جیسے نازک طبع لوگوں کو البتہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ طنز کے تیر برسا کر چلتا بنا۔ وہ افسوس زدہ نظروں سے اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ کبھی اس کا گریز اور طعن و تشبیہ اس پر اتنا شوق
شوق نہیں گزرا تھا، دل کی دنیا کیا بدلی تھی، جیسے ہر احساس نکھر گیا تھا۔ پھر ایک ہفتہ جو اس نے گاؤں میں گزارا، اس نے مما کے سکھائے پڑھائے ہر سبق کی نفی کر ڈالی۔ اسے کہیں سے بھی اس خاکے کی جھلک نظر نہیں آئی جو مما نے گاؤں والوں اور خصوصاً اپنے خاندان کے بارے میں کھینچ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے ادب آداب سے نا آشنا تھے، مگر یہ کون سی اتنی بڑی خامی تھی؟ ان میں انسانیت، صلہ رحمی، خوش دلی و خوش مزاجی اور ایک دوسرے کے مفاد و وسائل میں تعاون کے عملی اظہار کا کس قدر سلیقہ موجود تھا۔ وہ قیمتی کپڑوں، اعلیٰ درجے کے سامانِ تعیش کے استعمال سے ناواقف تھے، مگر کرینہ صفائی اور نفاست نے اس عیب کو بہت خوبصورتی سے چھپا لیا تھا۔ انہیں لگی لپٹی نہیں آتی تھی، خوشامد نہیں کرتے تھے، بے دریغ منہ پر بات کرتے تھے، مگر اس رکھ رکھاؤ سے کہ دشمن کا دل بھی نہ دکھے۔ دکھ دے کر مسائی کرنے کا ہنر بھی بخوبی آتا تھا۔ انہوں نے 3 4 شادیاں رچا رکھی تھی تو کیا فرق پڑا تھا؟ اتنے بڑے خاندان میں مثالی یگانگت اور بھائی چارے کے اظہار نے اس کمزوری پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد عباس واپس لوٹا تو اس کو روبرو پا کر زرمل کے چہرے پر جو بے ساختہ رنگ بکھرے تھے، اس نے عباس کے ساتھ ساتھ خود زرمل کو بھی حیرانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ عباس کے ساتھ کبریٰ، صبیحہ، ایاز اور سرمد بھی تھے۔ مجھے تو جب بھائی نے بتایا کہ آپ گاؤں میں ہیں تو دل چاہا اڑ کر پہنچ جاؤں۔ پیپرز گزارنے مشکل ہو رہے تھے، بہت شوق تھا اپنی بھابھی سے ملنے، انہیں دیکھنے، ان سے باتیں کرنے کا۔ صبیحہ ایک بے اختیارانہ والہانہ پن سے لپٹ گئی تھی، جوش مسرت سے اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ آپ تو امی کے کھینچے گئے نقشے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہیں۔ اف، کیا بتاؤں، کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر۔ ہم لوگ تو ترس کر رہ گئے تھے آپ کو اپنے درمیان دیکھنے کو۔ صبیحہ اپنے بڑے بھائی کے برعکس خاصی باتونی اور سادہ مزاج ثابت ہو رہی تھی۔ کبریٰ خانم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کلیجے میں بھر لیتی۔ اسے اپنے آنگن میں اتنے خوش باش اور مصروف مگن انداز میں پھرتے دیکھ کر ایک ٹھنڈک سی دل میں اتر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کل حضرت فاضل سہو کا میلہ لگے گا، میں اسی لیے امتحان دے کر بے قرار ہو کر بھاگی آئی ہوں۔ ایاز اور سرمد تو کتنے دنوں سے بے تاب ہو رہے تھے۔ صبیحہ کھلکھلاتے ہوئے شاداب لہجے میں بتا رہی تھی۔ میلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس درجہ سادگی سے پوچھا کہ صبیحہ کے ساتھ ساتھ کبریٰ کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی، بھابھی کیا جانے میلہ کس بلا کا نام ہے، ساری زندگی ملک سے باہر گزاری ہے۔ ایاز نے جھٹ سے بھابھی کی حمایت کی تھی۔ یہاں گاؤں میں حضرت فاضل سہو کا مزار ہے، میلے والے دن مزار کے آس پاس خوب دکانیں سجتی ہیں، مٹھائی، کپڑے، کھلونے اور ٹافیوں وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ سرکس اور تھیٹر بھی لگتا ہے، قسم قسم کے جھولے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس میلے میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سبھی خوش ہو کر شرکت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبریٰ نے ساری تفصیل بہو کو سمجھا دی۔ پھر تو میں بھی دیکھنے چلوں گی۔ اس کے اندر بچوں کا سا اشتیاق امڑ آیا۔ ہاں ضرور بچے، کبریٰ خوش ہو کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچھا، کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال ذری بھابھی کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم لوگ جنگل میں شکار کرنے چلیں گے شام کو۔ کیوں بھابھی؟ شکار کا تو اسے بھی بہت شوق تھا۔ ہاں، میں تم لوگوں کے ہمراہ جاؤں گی۔ ایاز کی تجویز پر اس نے فوراً ساد کر لیا تھا۔ دریا پہ چلیں گی بھابھی؟ یہاں سے کچھ فاصلے پہ سکھ راوا بہتا ہے جسے پارشن بھی کہا جاتا ہے، بہت مزہ آئے گا۔ سرمد نے اپنی پسند کی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اوہو، کیا تم لوگوں نے بچی کو وقتہ ڈال رکھا ہے؟ کبریٰ کو زرمل کے لمحہ بلمحہ بگڑتے بڑھتے موڈ کی خبر تھی، سو پیش بندی کے طور پر بچوں کو ڈانٹنے لگی۔ بھابھی جو ہوئی ہماری، اور وہ جواب میں بے ساختہ مسکرا دی۔ عباس کے چہرے پر حیرت کے بادل منڈلانے لگے۔ بھابھی کہہ کر مخاطب کرنے پر وہ قطعی نہیں جھلائی تھی۔ چہرے پر دبی دبی دلچسپ سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں اپنائی اور تمیز نرمی کی واضح چمک۔ ایسا تغیر کیوں کر نمودار ہو سکتا ہے؟ وہ خاصا الجھ سا گیا تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا پیغام ملا ہے، انہوں نے فوری طور پر آپ کو رابطہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ شام میں جب وہ ایاز کے ساتھ جنگل میں بٹر، تتر اور فاختاؤں کے شکار کے شوق میں روانہ ہو رہی تھی تو اسی دوران عباس نے ادھر آ کر اپنے مخصوص سرسے انداز میں اطلاع دی۔ فون گاؤں تک نہیں پہنچا تھا۔ ضروری اطلاع کے لیے نزدیکی قصبے میں موجود چھوٹے چچا کے جنرل اسٹور کا نمبر کام آتا تھا۔ بیٹی، اگر تمہارا دل زیادہ اداس نہیں ہو رہا تو بقرہ عید ہمارے یہاں کر کے چلی جانا۔ شہزاد بھائی اور سریا بہن بھی اگر راضی ہو جائیں یہاں آ کر قربانی دینے کے لیے تو تمہارے دادا جان اپنی پسند کی خوشی دیکھ لیں گے۔ جب وہ کبریٰ کے اصرار پر اسے نزدیکی قصبے ماں سے فون پر بات کروانے کے لیے ہمراہ لے جانے پر تیار ہوا تو چلتے چلتے کبریٰ نے بڑی چاہ اور آرزو مندانہ انداز میں اس سے جیسے اشتیاق امیز التجا کی تھی۔ ذری، واٹس گوئنگ آن ڈیئر مائی ڈاٹر؟
مما نے سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی قدرے ناخوشگوار سے بےتاب لہجے میں پوچھ ڈالا تھا، بھائی کہاں رہ گئی تم؟ مجھے پیرس سے آئے ہوئے بھی 3 دن گزر گئے ہیں اور تم ابھی تک وہیں ہو، اس حبس زدہ پولوٹیڈ ایٹماسفیئر میں۔ وہ حد درجہ متحیر سی استفسار کر رہی تھی، ان تنگ نظر انمینرڈ انفارمل سے لوگوں کے ساتھ۔ مما کی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں مما، اسے پہلی مرتبہ ماں کا انداز انسلٹنگ اور غیر منصفانہ لگا تھا۔ میں یہاں ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہی ہوں اور آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ میں یہ عید یہیں سب کزنس کے ساتھ اور دادا جان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے، گویا مما کے اعصاب پر کوئی طاقتور بم پھٹا تھا۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو زری؟ ان کا استجابیہ انداز یک بیک بھڑک کر شرر بار ہو گیا۔ پھر حسب سابق رفع شر کے لیے وہ پچھلے لیکچرز دہراتی رہی جنہیں وہ بے تاثر سے انداز میں سنتی رہی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مما، مگر کچھ چینج بھی ہونا چاہیے لائف میں۔ وہ پہلی بار ان سے اختلاف رائے کرتے ہوئے قدرے الجھ کر گویا ہوئی تھی۔ آپ لوگ بھلا کیوں نہیں یہاں آ سکتے؟ بیکار باتیں مت کرو زرمل، انہوں نے برہم ہو کر ڈانٹا۔ اس 1 ہفتے میں تمہیں سب اگلا پچھلا بھول گیا۔ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی ان لوگوں سے میل ملاپ بڑھانا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے لبھا پرچا کے مطلب نکالنا تو خوب جانتے ہیں یہ۔ آ گئی نا آخر تم ان کے جال میں؟ ان کے لہجے میں نمایاں تلخی تھی۔ فار گاڈ سیک مما، وہ چڑ سی گئی، آپ کو میری اتنی سی خوشی منظور نہیں؟ وہ ناراض سے انداز میں بسوری، مگر ادھر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تمہاری اس خوشی کے پیچھے کیا خواہش چھپی ہے، ایسی بچی بھی نہیں ہو، وہ دانت پیس کر جواباً قہر آلود لہجے میں بولی تھی۔ خفت سے زرمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بہرحال ہم لوگ عید پر گاؤں نہیں آ رہے، تمہاری مرضی ہے، اب ہمارے بغیر عید کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر واپسی کا موڈ ہوا تو اطلاع کر دینا، میں ڈرائیور بھجوا دوں گی، انہوں نے بے لچک سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ زرمل گمسم سے انداز میں فون ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا عباس اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کے تاثرات بخوبی ملاحظہ کر سکتا تھا۔ وہ ساری گفتگو سن چکا تھا اور دل ہی دل میں حد درجہ متعجب بھی تھا، تاہم استفسار کرنا اس کی عادت میں شامل نہیں تھا، سو اس مخصوص بے مہر انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بقرعید کے بعد لاہور چلیں گے یا؟ کبرا کی ہدایت کے مطابق قصبے سے فون کروا کے وہ اسے جنگل چھوڑنے جا رہا تھا جہاں ایاز لوگ پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں زرمل نے یوں ہی سناٹا توڑنے کو گردن موڑ کر اس کے سرد و سپاٹ تاثرات سے مزین چہرے پر ایک چڑھتی سی نگاہ ڈال کر مدھم سے لہجے میں پوچھ ڈالا، یا کہاں؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ظاہر ہے لاہور ہی جانا ہے۔ زرمل اس کے مخصوص اکھڑ تمسخرانہ کاٹ لیے لہجے پر گہری سانس لے کر باہر دیکھنے لگی۔ سنبل کیکر، شیشم اور سفیدے کے لہراتے ہوئے سرسبز ثمر بار درختوں کی جھلک دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہ کبھی بھی اپنا طرز عمل نہیں بدلیں گے؟ اس کے دل پر بہت سا بوجھ آن پڑا۔ اس کے دماغ میں صبیحہ کی باتیں گونج رہی تھی جو دوپہر کو اس کے ہمراہ ڈیری فارم میں قربانی کی جانور دیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہوئے کی تھی۔ وہ بظاہر بہت کھلنڈری اور شوخ طبع نظر آتی تھی، مگر اس کی ذہنی اپروچ اپنے بھائی سے بہت میل کھاتی تھی۔ ہو بہو وہی گہرائی، حقیقت پسندی اور ٹھوس پن لیے ہوئے۔ ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں بھابھی، مگر بتدریج جو چیز اچانک ہو جائے اس کی بقا کی میعاد بہت محدود ہو جایا کرتی ہے، کوئی واقعہ ایک دم نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے تو نودولتیوں کو دیکھا ہوگا، بے صبرے، بے تاب اور کم فہم، دور سے ہی ان کے راز فاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوقات کھل جاتی ہے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ایک یقین و اطمینان کی سی کیفیت میں بتدریج آگاہی پانے کا عمل ہمیں اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ انتہا ہمیشہ ہی خرابی کی ضمانت کہلائے اور ہم مزید کھوجے بغیر اس کو جوں کا توں چھوڑ کر چل نکلیں۔ بھئی درمیانی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے نا۔ اس انتہا کو ارتقاء کے عمل سے متوازن بنا کے قابل قبول حالت میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ نہ گاؤں کے گھٹے دبے ماحول میں کچھ خرابی ہوتی ہے، نہ شہروں کی بے باکی اور تیز رفتاری ایسی قابل مذمت ہوتی ہے۔ شہر بھی اچھے، بند بھی اچھے، بشرط یہ کہ دل اچھے ہوں۔ ہر ماحول کے اپنے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں، اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے دونوں کو علاقۂ غیر کی حیثیت دے رکھی ہے، حالانکہ درمیان میں پل بنا کے رابطہ و رشتہ بحال بھی تو رکھا جا سکتا ہے، اور یہ پل بنانے کا کام عباس بھائی کی سرکردگی میں ہم لوگوں نے شروع کیا ہے۔ بھئی شہروں کی بے باکی اور چاہ پسندی نہ لو، وہاں کی تعلیم و تہذیب اور وقت کی اہمیت لے لو، اور شہر کی مصنوعی معاشرتی زندگی کے بجائے گاؤں کی اپنائیو تو یہ گانگت بھائی چارے اور پرخلوص تعاون کے جذبات سے گندہ طرز عمل اپنا لو۔ رابطہ واسطہ رکھا جا سکتا ہے بھابھی، دونوں جانب کی اچھی اور مفید مکمل چیزیں اپنا لو، باقی نظر انداز کر دو۔ اس طرح تو نہ تو شہر سے آنے والوں کو گاؤں
8ویں صدی کا عجوبہ لگیں گے اور نہ گاؤں سے آنے والوں کی آنکھیں شہروں کی چمکتی دمکتی رنگوں میں لپٹی تیز رفتار زندگی دیکھ کر چندھیائیں گی۔ دونوں اطراف سے فریقین کو درجہ قبولیت اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے راہ ہموار ملے گی تو فاصلے خود بخود سمٹ جائیں گے۔ ہاں، رابطہ و رشتہ بحال رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کن اکھیوں سے عباس کو دیکھتی دل میں اعتراف کر رہی تھی۔ ہاں، تم مجھے قبول ہو، مگر یہ اعتبار بھی تو کرے نا۔ اسے بے ساختہ نوشی گیلانی کا ایک شعر یاد آ گیا۔ بے شک نہ میرے ساتھ سفر اختیار کر، اے میرے بدگمان، میرا اعتبار کر۔ اعتبار دلانا کچھ آسان بھی نہیں ہوا کرتا، خصوصاً اس جگہ جہاں گرد بدگمانی آج کل کی بات نہ ہو، برسوں پر محیط ہو۔ اس رات اس کے طرز عمل نے زرمل کے دل سے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے تھے۔ ایسا مضبوط قوت ارادی والا، نفس کا اس حد تک محتسب بندہ یقیناً ہوس گیری کے جذبات سے مبرا ہے، مگر پھر یہ تین شادیاں، آباد کاریاں، وہ الجھ سی گئی۔ سنیے، آپ کے ہاں اس قدر شادیاں کرنے کا رواج کیوں ہے؟ اس کے ایک دم بول پڑنے پر عباس نے یوں ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پست سی ہتھیار پھینک دینے والی کیفیت نے عباس کو چنبے میں ڈال دیا۔ اس سوال کا جواب دینا کچھ ایسا ضروری بھی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، لہجے میں وہی بے نیازی، سرد پن اور خشکی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اگر دے دیں گے تو مجھ پر احسان ہی ہوگا۔ وہ اپنا آف ہوتا موڈ چھپا نہیں سکی۔ ناراض سے انداز میں ایک شاخی نگاہ اس پر ڈال کر منہ بنا کر گویا ہوئی، ایک تو صاحب کی انا کے بنڈل ختم نہیں ہوتے۔ وہ کوفہ زدہ سی سوچ رہی تھی، اور اگر نہ دوں تو؟ جب سے اس نے نخوت، تنفر اور غصے کے ہتھیار استعمال کرنے پر خود ساختہ پابندی لگائی تھی، اس کو زچ کرنے میں عباس کی غالباً کسی حس کو خاصی تسکین پہنچ رہی تھی۔ تو بھی میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گی؟ اس کے اڑیل لہجے پر تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بھئی اب اس درجہ غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے ڈھیلے ڈھالے انداز پر یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ بیٹھا۔ بتائے دیتے ہیں، گو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ہوس گیر اور نفس پرست سمجھتا ہے تو 1000 بار سمجھا کرے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو خاندان سے باہر شادیاں کرنے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خدا کی قدرت تھی یا تقدیر کا لکھا کہ آج سے بہت پہلے لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ چونکہ ایک آدھ صدی پہلے خاندان سے باہر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے خاندان کی بہت سی لڑکیاں شادی سے محروم رہ جاتی تھیں۔ وہ تاعمر کنواری بیٹھی رہتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے باقی خاندانوں میں، خصوصاً قبائلی علاقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ 20 سالہ لڑکی کا 5 سالہ دولہا یا پھر اس کے الٹ کر دیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے آباء و اجداد اس رسم کے سخت خلاف تھے۔ ایسے میں جب دادا جان کا دور آیا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ چند ایک لڑکیاں شادی شدہ زندگی کے سکھ دیکھیں اور باقی کی شریک سفر میسر نہ آئیں، پر تاعمر حسرت و ملال سے ان کے آباد گھروں کی رونقیں دیکھتے ہوئے سلگ کر محروم تشنہ زندگی گزارے، جان کا روگ لگا لیں یا پھر اندر کے تڑپتے جذبات سے پاگل ہو کر خودکشی کر کے نجات پا لیں، اس کا حقیقت پسندانہ حل یہ نکالا کہ خاندان کا مرد ایک سے زائد شادی کے قابل لڑکیوں سے یکے بعد دیگرے شادی کرے۔ اس طرح چند ایک لڑکیوں سے امتیازی سلوک کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور کنواری رہ جانے والی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ خاندانی بقا و مسرت کے لیے یہاں کے مردوں نے شرعی حدود کے اندر 3 یا 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں خدا کا فضل ہے، نان نفقے گھر بار کی معاشی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہے ہیں۔ چاروں سے شرع کی رو سے انصاف رواں رکھنے کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہاں کوئی سگا یا سوتیلا نہیں ہے، کوئی سوتن یا رقیب نہیں ہے۔ یہ ایک سمجھوتا ہے جس پر خاندان کے تمام مرد و زن خاندان کی یکجہتی اور خوشی کے لیے برضا و رغبت قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب تو پھر تناسب میں کافی بہتری ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں تو اگر ایک گھر میں 2 لڑکے ہوتے تھے تو 7 لڑکیاں، مگر یہ خدا کی دین ہے، فطرت کے کاموں میں کسی کا عمل دخل تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فطری ایڈجسٹمنٹ کے لیے دادا جان کے زمانے سے 1 سے زائد شادیاں کرنے کا رواج پروان چڑھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر منصفانہ اور دانش مندانہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے حالات کے مطابق۔ بہت توجہ اور اہتمام سے سنتی ہوئی زرمل اس انکشاف پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی دھڑا دھڑ شادیاں کرنے اور خصوصاً خواتین کے آپس کے خیر خواہانہ اور ایک دوسرے کے بچوں سے منصفانہ سلوک کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ واقعی ان حالات میں دادا جان کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، ورنہ جن خاندانوں میں شادیاں باہر کرنے کا رواج نہیں ہوتا وہاں
تمام عمر تا عمر کنوارا رکھتے یا کم سن بچے سے بے جوڑ نکاح پڑھا دینے جیسے ظالمانہ رواج پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دادا جان کی حکمت عملی ان کے مقابلے میں بہت فطری، شرعی اور ایڈوانس تھی، اور اس کو تاریخی تائید بھی حاصل تھی۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر جب ایک ایسا وقت آیا تھا جب خواتین کی تعداد مردوں سے بڑھ گئی تھی، تو مصلحت کے تحت ایک مرد کے نکاح میں 3 4 خواتین آ گئی تھیں۔ اور مما کو دیکھو، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو نفس پرستی کا نام دے ڈالا۔ غالباً ان کی پوزیسو نیچر شوہر کی اس تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پاپا کو خاندان سے نکال کر لے گئی اور مجھ میں گاؤں والوں کے خلاف اس درجہ زہر بھر دیا تاکہ ہم پلٹ نہ سکیں۔ مچھلیوں کی مخصوص بساند نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ لوگ فش فارم سے گزر رہے ہیں۔ سنیے، اس نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھا کر متذبذب سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے خاصی ہچکچاہٹ کے عالم میں اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں واضح شکست تھی جسے عباس کا نقطۂ رس ذہن فوراً محسوس کر چکا تھا، تاہم وہ بے حس بنا بیٹھا رہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جھجک کر سر جھکا کر گود میں رکھ کے ہاتھ مسلنے لگی۔ اپنا مفہوم سمجھانے میں کس درجہ دشواری محسوس ہو رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو۔ وہ پھر رک گئی۔ سابقہ تلخیاں بھلا کر موجودہ حیثیت سے تسلیم و قبول کر لیں، بدقت تمام وہ کہہ پائی تھی۔ عباس کی اتنی ہی دیر سکتے کی سی کیفیت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ زرمل کا سر جھکا ہوا تھا۔ محترمہ، کتنی دیر بعد بالآخر وہ بولا تو لہجے میں کسی قسم کی قبولیت کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی ہیں۔ یہاں آ کر کیا والدہ صاحبہ کے اقوال زری بھول گئی؟ اپنے والد صاحب کے خوابوں کی تعبیر نہ دیں گی آپ؟ اتنے بڑے بزنس مین کی اکلوتی طرح دار حسین و جوان بیٹی کیا چیز نہیں ہے آپ کی مٹھی میں؟ انسانوں سمیت، وہ زہریلے انداز میں کہہ رہا تھا، میں سب کچھ فیس کر سکتی ہوں۔ تم قبولیت کی صنعت تو دے کر دیکھو، کوئی جگنو، کوئی ستارہ، کوئی دریچہ، کچھ تو ہو۔ وہ کرب سے سوچ رہی تھی، پھر وہ تمام راستے کچھ نہیں بولی۔ جنگل قریب آ چکا تھا۔ ایاز اور سرمد دور سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ زرمل کا انداز بہت چونکا دینے والا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے عباس بے ساختہ اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے پروین شاکر کی نظم کن رس یاد آ رہی تھی۔ یہ جھکی جھکی آنکھیں، یہ رکا رکا لہجہ، لب پہ بار بار آ کے ٹوٹتا ہوا فقرہ، گرد میں اٹی پلکیں، دھوپ سے تپا چہرہ، سر جھکائے آیا ہے ایک عمر کا بھولا۔ دل ہزار کہتا ہے، ہاتھ تھام لوں اس کا، چوم لوں یہ پیشانی، لوٹنے نہ دوں تنہا۔ کوئی دل سے کہتا ہے، سارے حرف جھوٹے ہیں، اعتبار مت کرنا، اعتبار مت کرنا۔ بقرہ عید پر اس نے بہت انجوائے کیا۔ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ تہوار کی سچی اور بے پایا خوشیاں اپنوں کے سنگ، اپنوں کے ہنستے کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں۔ عید کے بعد اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ دادا جان کی صحت کافی بہتر تھی۔ زمین کے کاغذات بنوا کر وہ کب کے اس کے سپرد کر چکے تھے۔ جانے سے ایک دن قبل انہوں نے اسے بلوایا۔ کبرا خانم اور طاہر جان بھی ادھر ہی تھے۔ دیکھو بچے، اب ہم عمر کی اس سٹیج پر ہیں جب انسان حکم دینے، فرمان جاری کرنے کی بجائے درخواست گزاری اور التجاؤں پر اتر آتا ہے۔ سو ہم تم سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ خاندان کی ایک جہتی کے لیے اگر تم ہمارا برسوں پہلے کیا ہوا فیصلہ بارضا و رغبت قبول کر کے ہمیں خوشی دے سکو تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے بہت صبر سے شہزاد کی جدائی برداشت کی۔ تمہاری آمد اور تمہاری اتنی پیاری سی نیک عادات نے ہمارے بہت سارے زخم بھر دیے ہیں۔ کیا تم ہمارے لیے ہماری خواہش کے پیش نظر سٹینڈ لے سکتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور پاؤں کے انگوٹھے سے فرش پر بچھی دری کا کونا مسلنے لگی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ عباس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ایک معزز پیشے سے وابستہ ہے، معاشی لحاظ سے پشت سے بھی قطعی آسودہ ہے، پھر لاہور میں اپنا ذاتی گھر بنا چکا ہے، سارے معاشرتی ادب آداب سے واقف ہے، بیوی کو بھی ظاہر ہے لاہور ہی میں رکھے گا۔ تمہیں اپنی طرف سے کسی قسم کی تکلیف دہ تبدیلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہیں اسی شہر میں اسی ماحول میں رہو گی۔ ہاں دل چاہے تو ادھر کا چکر لگا لیا کرنا، مہینے 2 مہینے بعد۔ عباس میں تھوڑی سی ضد اور انا ہے، مگر وہ دل کا بہت اچھا ہے، تعاون کرنے اور خیال رکھنے والا ہے۔ مگر دادا جان، وہ خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، یہ دوسری اور تیسری شادی بھی کریں گے کیا؟ وہ جس طرح سراسمہ ہو کر بے ساختہ بول پڑی تھی، اس نے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دیے۔ دادا جان نے ہنس کر اسے گلے لگا لیا۔ ارے بھائی، ہم اپنی اتنی نازک مزاج طرح دار سی پوتی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔
بچے وہ اس دور کے فیصلے تھے جب واقعی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا خاندان اتنا پھیل گیا ہے کہ جوڑ تلاش کرنا آسان ہو گیا۔ تمہارے بڑے تایا اور چھوٹی پھپھو کے دونوں بیٹوں کی شادیاں 3-4 سال پہلے ہوئی ہیں۔ دیکھ لو ان کی دوسری شادی نہیں ہوئی۔ ارے بچے، یہ کوئی عیاشی تھوڑا ہے، یہ تو مصلحت تھی، اور اب جو بلا وجہ ایسا کرے گا تو ہم اس کو الٹا نہ لٹکا دیں گے۔ پھر عباس کے جوڑ کی تو کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ شگفتگی سے مسکرائے تھے۔ ہاں، اب وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتی تھی۔ پاپا تو سدا سے میرے حامی رہے ہیں۔ ماما کا مزاج بے لچک ہے، مگر کیا ہوا، میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں۔ دشوار ضرور ہے، مگر بہرحال وہ مان جائیں گی۔ رخصت ہوتے سمے اس نے دادا جان کو یقین دلا دیا تھا۔ رخصتی مما پاپا کو راضی کرنے کے بعد طے پائی تھی، مگر ادھر سے تو قبولیت کی کچھ سند نہیں مل رہی۔ واپسی کے سفر کے دوران وہ چور نظروں سے اسے اپنے مخصوص آتش فشانی موڈ میں ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر مایوسی سے سوچ رہی تھی، جو ایک بار یہ کہہ دے، ہاں تم مجھے قبول ہو، تو پھر مما سے اپنا فیصلہ منوانے کا ہر دشوار تر مرحلہ کس قدر سہل ہو جائے۔ خبر تو ان کو بھی ہو گئی ہوگی، آخر دادا جان اور کبرا آنٹی نے بتایا تو ہوگا، مگر ہے بہت تنا پرست اور مغرور، خود سے نہیں پوچھیں گے۔ سنیے، شرمندگی اور پسپائی کا اظہار کس زبان میں آپ تک پہنچایا جائے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے؟ پیار کی زبان میں۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی تھی۔ جی۔ اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، آنکھیں پھاڑے وہ آنکھچا سے اسے دیکھنے لگی، جس کے ہونٹوں میں ایک خوبصورت سا تبسم دبا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور کس قدر اچھا لگ رہا تھا اس کا کھلا کھلا روشن چہرہ، آنکھوں سے برستی ازلی جارحیت اور قہر سما تاثرات بھی کہیں پیچھے چلے گئے تھے۔ وہاں ایک شوخی اور اپنائیت آمیز شرارت کی چمک تھی۔ وہ سٹ پٹا کر باہر دیکھنے لگی، اور پھر اسے دوسرا جھٹکا لگا۔ گاڑی اس وقت مارٹو کے باغ کے پاس کھڑی تھی، جس سے کچھ فاصلے پر وہ گاؤں تھا، وہی گاؤں جہاں انہوں نے رات گزاری تھی۔ برستی کڑکتی خدشات اور طوفان میں گھری رات، اور اس پہ ستم۔ ٹیپ ریکارڈر پر بجتا حسب حال گیت، عمر بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، آگ پانی میں لگاتے ہوئے جذبات کی رات۔ آؤ ماسی زولا اور غلام رسول بھائی سے مل لیں۔ اپنی اصلی حیثیت میں اس نے گویا گاڑی روکنے کی وجہ بتائی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی نظروں میں چھپی معنی خیز سی شرارت بے ساختہ اسے گلگوں کر گئی۔ وہ چہرہ موڑ کر باہر باغ میں لگے تازہ موٹے موٹے مالٹوں کو دیکھنے لگی۔ عباس نے اپنے شرعی استحقاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دونوں مخملی سفید مخروطی ہاتھ اپنے دونوں مضبوط سانولے ہاتھوں کی فولادی گرفت میں لے لیے۔ یاد نہیں اس رات ہمیں کمرے میں تنہائی سونپتے ہوئے جاتے سمے انہوں نے تمہیں کیا دعا دی تھی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر یاد دلا رہا تھا۔ اللہ جلد تمہاری گود ہری کرے۔ زرمل کو بے ساختہ یاد آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی شرم و حیا کا زبردست سا ریلا اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر گیا۔ وہ کس درجہ بے باک ہوا جا رہا تھا۔ سنیے، اسے ٹوکنے کو حیا میں اس خفگی سے بات شروع کرنا چاہی، مگر اس نے موقع نہیں دیا۔ سنائیے، ویسے کچھ عرصہ کی بات ہے، پھر آپ کے طرز تخاطب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سنیے کی جگہ منی کے ابا، گڈو کے پاپا، پنکی کے ڈیڈی، ہے نا؟ وہ شرارت سے جھکا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم 7 لڑکوں کے والدین بننا چاہیے، تاکہ خاندان میں لڑکوں کی رہی سہی کمی بھی پوری ہو جائے۔ دادا جان خوش ہو جائیں گے۔ آخر تم خاندانی مسئلہ حل کرو گی۔ ویسے میرا نام کچھ ایسا مشکل بھی نہیں۔ جانے کیا بات تھی، وہ ہمیشہ سے نام لیے بغیر سنے اور سنیے سے کام چلایا کرتی تھی، پہلے غم و غصے کے جذبات کے تحت، اور اب حجاب کے سبب اس کا نام لبوں پہ لانے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔ دیکھیے، آپ بہت بدتمیز ہو رہے ہیں، گاڑی چلائیے۔ اس کا بے لگام لہجہ اور اس پر سوار بہکتی مچلتی وارفتہ نظریں اس کے حواس پر بری طرح شرم غالب آ گئی۔ اس قدر ٹوٹ کر حیا آ رہی تھی کہ حد نہیں۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی تھی۔ اس چمکتے دمکتے دن پر غصہ آ رہا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا جو وہیں طوفانی موسم ہوتا، وہیں صورتحال، وہیں رات، وہیں تنہائی۔ اور اس نے رک کر معنی خیز نگاہ اس پر ڈالی۔ ویسے کیا خیال ہے یار، کیوں نہ آج ماسی کے مہمان بن جائیں، رات گزار کر صبح سفر پر روانہ ہو جائیں گے ہم، اگر اب کہ تم مجھ سے شرافت کے وہیں مخصوص گریز پا کترائے بچائے مظاہرے کی توقع مت رکھنا۔ پچھلی بار تو یوں ہی رات برباد کر ڈالی تھی۔ وہ چھیڑ رہا تھا۔ زرمل بے اختیار سرخ پڑ گئی۔ دیکھیے، آپ شرافت سے گاڑی چلائیے، ورنہ میں دادا جان سے شکایت کر دوں گی۔ اچھی بات ہے، وہ میری بے لگامی کنٹرول کرنے کے لیے فوراً سے پیشتر تمہاری رخصتی کا انتظام کر ڈالیں گے۔ میرے لیے تو عین مسرت کا مقام ہوگا۔ مجھ پر تو ویسے بھی تمہاری مما کے راضی ہونے تک کا طویل عرصہ بہت بھاری گزرے گا۔ اس نے گاڑی چلا دی تھی، اس کے ہاتھ چھوڑ کر، اور زرمل کے اندر دور دور تک سرشاری پھول کھلانے لگی۔
بالآخر اس نے واضح طور پر قبولیت کی سند دے دی تھی۔ عباس کی نظر، لہجہ، چہرہ، جذبات، لمس، ہر شے پکار پکار کر کہہ رہی تھی، ہاں تم مجھے قبول ہو، ہاں تم مجھے قبول ہو۔ انہیں مانوس مناظر کو تکتے ہوئے اس کا دل مسرور کن خیالات کی اماں جگہ بنا ہوا تھا۔ واپسی کا یہ سفر کس درجہ مختلف، خوشگوار اور دلچسپ محسوس ہو رہا تھا۔ امجد، اسلام امجد کے اس شعر کی طرح مانند پڑھتے ہوئے منظروں کی قسم، واپسی کے سفر کا مزہ اور ہے۔ اپنے تاروں سے کہنا چمکتے رہیں، میری آنکھوں میں ایک رت جگہ اور ہے۔ اسے یاد آیا، ابھی مما کو منانے کا مشکل ترین مرحلہ سفر کی راہ میں ہے۔ واقعی ایک رت جگہ اور باقی ہے، مگر اب کچھ غم نہیں۔ اس قدر بھرپور سپورٹ کے ساتھ ہر کٹھن منزل طے کی جا سکتی ہے۔ جب من چاہا ہم سفر مل جائے اور اقرار کر لے کہ ہاں تم مجھے قبول ہو، تو کیا اس کے لیے راستے کی دشواریوں سے لڑنا بھی ہم قبول نہیں کر سکتے؟ ہاں، ہر شے ہمیں قبول ہے۔ اب سفر تیزی سے تمام ہو رہا تھا۔ واو، بہت ہی زبردست ناول تھا اور مجھے بہت 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 پسند آیا۔ میں آج جتنے بھی ناول میں نے پڑھے ہیں مجھے سبھی بہت پسند آئے۔ ایکچولی میں نے آپ کو پچھلے جتنے بھی ناول دے رہی ہوں آج کل، وہ سارے میں نے ایک دن میں پڑھے ہیں اور مجھے سارے ہی بہت مزے کے لگے ہیں۔ مطلب ایک سے بڑھ کر ایک سٹوری تھی سب کی، کسی میں میرا دل وہ تنگ نہیں ہوا کہ یار یہ کیا پڑھ رہی ہوں میں، نہیں، مجھے سارے ہی ناول بہت مزے کے لگے۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں سنے تو میں یہی کہوں گی کہ سارے ناول سنیے جو آج کل میں ہیں، جو ابھی نہیں آئے وہ بھی اور جو ابھی آ چکے ہیں، سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں سلسلے وار ناول پڑھ رہی ہوں، بہت ہی مزے کا دل دہلیز دیا، وہ بہت زبردست ہے، جس کے 3 ایپیسوڈ میں نے ناولز فار ایور پر اپلوڈ کیا اور باقی کے ایپیسوڈز میں بکس فار ایور چینل پر پرووائڈ کر رہی ہوں۔ تو وہ بہت زبردست ناول ہے۔ عشق دی بازی بھی بہت اچھا ناول تھا، شکر ہے۔ ایکچولی اس طرح سے جب ناول مجھے اچھے نہیں مل رہے ہوتے تو میرا دل ہی نہیں کرتا ریکارڈنگ کرنے کا، اور خوش قسمتی سے مجھے کچھ دنوں سے یہ اچھے ناولز مل رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو بہت محنت کے بعد ڈھونڈا ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا مل جائے تاکہ میرا دل کرے ریکارڈنگ کرنے کا۔ تو پھر اب مجھے یہ ملے ہیں اور میں ان کو ریکارڈ بھی کر رہی ہوں، اور واقعی میں بہت مزہ آ رہا ہے مجھے ریکارڈنگ کرتے ہوئے۔ تو ہوپفلی آپ لوگ بھی انجوائے کیا ہوگا اس ناول کو، اور آپ لوگ پچھلے دنوں سے انجوائے کر رہے ہوں گے ناولز کو۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔